نہایت عقیدت، بڑے جذبے اور محبت کے ساتھ حضور سیدنا امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر مبارک پر مشتمل آج کی اس بابرکت محفل اقدس کا اہتمام و انتظام فرمایا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرماتے ہوئے اس بابرکت محفل اقدس کے فیوز و برکات جملہ منتظمین آپ سب حاضرین کو عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مبارک گھرانے اور خاندان کے اندر واحد آپ ہی بے مثال علمی ہستی نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل گرامی علیہ رحمت کے والد ذی وقار امام المتکلمین علامہ نقی علی خان فاضل بریلوی علیہ رحمت نادر روزگار عالم ہیں اپنے دور کے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت کے دادا جان جو ہیں علامہ رضا علی خان صاحب فاضل بریلوی اپنے دور کے استاذ العلماء ہستی ہیں اور استاذ الکل ہستی ہیں۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کے پردادا جان علامہ حافظ کاظم علی خان صاحب فاضل بریلوی بہت بڑی بے مثال علمی ہستی بھی، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام قرب پر فائز ہستی جن کی بے شمار کرامات جو ہیں وہ اس پورے علاقے کے اندر مشہور اور معروف تھیں۔ تو کاظم علی خان صاحب علیہ رحمت کے جو پردادا جان تھے، چونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کے آباء و اجداد جو ہیں تو یہ پٹھان ہیں، اور پٹھانوں کے قبیلہ بہڑائچ کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ افغانستان کے صوبہ قندھار کے اندر یہ بہت بڑا علمی خاندان جو تھا وہاں تشریف فرما تھا۔ تو یہاں پر شاہ جہان کے زمانے کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کے بزرگوں کو دعوت دی گئی تھی۔ روہیل کھنڈ کا یہ جتنا بھی علاقہ ہے جس میں بریلی شریف ہے، اور ہندوستان کا یہ سارے کا سارا خطہ، کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کا خاندان علمی طور پر بھی معروف خاندان چلا آ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد کے حوالے سے اور بالخصوص مسلمان افواج میں افغانستان کے اندر اعلیٰ حضرت کے آباء و اجداد کا ایک بہت بڑا کردار اور رول رہا ہے ہمیشہ۔ اس بنا پر اس خاندان کو مغل بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے یہاں دعوت دی، اور ابتدائی طور پر قندھار سے اعلیٰ حضرت کے آباء و اجداد جو تھے وہ لاہور کے اندر منتقل ہوئے، اور بڑے عرصے تک لاہور میں وہ محل جو ہے وہ قائم رہا جس میں اعلیٰ حضرت کے بزرگوں کو ٹھہرایا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ سارے کا سارا علاقہ جو تھا وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کے بزرگوں نے ہی ایک فوجی مہم کے اندر فتح کیا تھا۔ اس علاقے کی جو جاگیریں تھیں وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے بزرگوں کو عطا کی گئی تھیں، اور ادھر گویا کہ دہلی کے مرکز کے نائب کے طور پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے آباء و اجداد ہی ہر دور کے اندر وہاں اسلامی نظام کو چلا رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خاندان میں علم اور یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم ہفتے کے دن صبح دن 10 بجے سن 1272 ہجری بمطابق 1856 جو کہ جنگ آزادی سے ایک سال پہلے کا سال ہے، انگریزوں کے خلاف متحدہ ہندوستان بر صغیر کی اقوام نے مسلمان ہندو جو مقامی قومیں تھیں انہوں نے 1857 کے اندر جنگ آزادی لڑی تھی۔ تو جنگ آزادی 1857 سے پچھلے سال 1856 میں بمطابق شوال سن 1272 ہجری میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کی بریلی شریف کے اندر ولادت باسعادت ہوئی، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا وصال جو ہے وہ 25 صفر المظفر سن 1340 ہجری بمطابق جون یا اکتوبر 1921 میں ہے۔ تو اس طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو اس عالم دنیا کے اندر اللہ پاک نے 68 سال کی دنیاوی عمر جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔
आला हजरत फाजल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब अपनी उम्र के 4 साल 4 महीने और 4 दिन को पहुंचे, तो जैसा कि हमारे मशाइख का कदीम से ये तरीका चला आ रहा है कि जब बच्चा, ये असफिया मशाइख उलमा के यहाँ अब भी इस पर अमल किया जाता है कि बच्चा या बच्ची जब 4 साल 4 महीने और 4 दिन के हो जाते हैं तो फिर उनके असबाक का आगाज करते हैं, रस्म बिस्मिल्लाह उनकी जो है वो अदा की जाती है। तो चूंकि आला हजरत अलैहि रहमत के वालिद अल्लामा नकी अली खान साहिब फाजिल बरेलवी, यहां मैं ये भी अर्ज कर दूं क्योंकि कुर्बे क़यामत का दौर है, फितनों का दौर है, कई हमारे भाई कहते हैं देखिए जी आपके आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत जो इस सदी के हैं और गुज़श्ता सदी के, तो उनका अपना नाम क्या है? अहमद रजा। जनाब उनके वालिद का नाम क्या है? नकी अली खान। उनके दादा का नाम क्या है जी? रदा अली खान। उनके परदादा का नाम क्या है? काजिम अली खान। तो कहते हैं ये सारे नाम ऐसे हैं जो शिया लोग रखते हैं। तो ये तो अहमद रजा हो गया या नकी अली खान हो गया या जनाब रजा अली खान हो गया या काजिम अली खान हो गया, ये तो अहले तशय्यो वाले नाम है। तो मेरे दोस्तों मैं यहां ये गुजारिश करूंगा कि इमामुल मुहद्दिसीन इमाम अहमद बिन हंबल अलैहि रहमत, आपका विसाल कब है? 241 सने हिजरी में, ठीक है। और इमामुल मुहद्दिसीन इमाम मोहम्मद बिन यजीद इब्ने माजा कज़वीनी, वो कब फौत हो रहे हैं? 275 सने हिजरी के अंदर। तो इमाम अहमद बिन हंबल 241 हिजरी में, अब 1436 सने हिजरी जा रहा है, यानी 5 साल कम, ठीक 1200 साल इमाम अहमद बिन हंबल के विसाल को हो चुके हैं। तो उनकी फजाइल उस सहाबा आप किताब देखेंगे। इसी तरीके से सिहासित्ता का मजमुआ इब्ने माजा शरीफ सफ़ा नंबर 5 किताबुल ईमान के अंदर आप एक हदीस पाक मुलाहजा करेंगे। इब्ने माजा सिहासित्ता के अंदर शामिल है हमारे दौर के अंदर। तो इमामुल मुहद्दिसीन इमाम इब्ने माजा जो 275 हिजरी में विसाल फरमा रहे हैं, आप एक हदीस पाक पेश करते हैं जिसका मफहूम यह है कि मेरे आके करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईमान तस्दीक का नाम है। तस्दीक, दिल से तस्दीक करना, जुबान से इकरार और ऐलान करना, और जवारिह और अपने आज़ा के जरिए से अमल करना, यह फरमाया ईमान है। अब इस हदीस पाक, इस मतन को महबूब अलैहिस्सलाम से कौन हस्ती रिवायत कर रहे हैं? हुजूर अमीरुल मोमिनीन सैयदना मौला मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम, हुजूर सैयदना अमीरुल मोमिनीन अली पाक कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं, ये हदीस मैंने महबूब अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना है। ये इब्ने माजा की सनद दे रहा हूं। सैयदना मौला मुर्तजा ये हदीस इब्ने माजा में कौन रिवायत फरमा रहे हैं? हुजूर सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु। उनसे कौन रिवायत कर रहे हैं इब्ने माजा में? हुजूर सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु अन्हु। उनसे कौन रिवायत कर रहे हैं? हुजूर सैयदना इमाम मोहम्मद अल बाकिर रदियल्लाहु अन्हु। उनसे कौन रिवायत कर रहे हैं? हुजूर सैयदना इमाम जाफर अस-सादिक रदियल्लाहु अन्हु। उनसे कौन रिवायत कर रहे हैं? हुजूर सैयदना इमाम मूसा अल काजिम रदियल्लाहु अन्हु। उनसे कौन रिवायत कर रहे हैं? उनके साहिबजादे सैयदना अब्दुल्लाह। उनसे कौन रिवायत कर रहे हैं? हजरत अबू सल्त हरवी। उनसे कौन रिवायत कर रहे हैं? इमाम इब्ने माजा। तो ये पूरी सनद मैंने इमाम इब्ने माजा तक पेश कर दी कि इमाम इब्ने माजा फरमाते हैं, मुझे ये हदीस मेरे उस्ताद शेखुल हदीस अबू सल्त हरवी ने रिवायत की। वो कहते हैं मुझे मेरे उस्ताद हजरत अब्दुल्ला बिन मूसा अल काजिम ने, वो फरमाते हैं कि मुझे मेरे उस्ताद और वालिद सैयदना इमाम जाफर सादिक ने, वो फरमाते हैं मुझे मेरे उस्ताद और वालिद सैयदना इमाम मोहम्मद अल बाकिर ने, वो फरमाते हैं मुझे मेरे उस्ताद और वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु अन्हु ने, वो फरमाते हैं मुझे ये हदीस मेरे उस्ताद और वालिद सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला ने, और वो फरमाते हैं कि ये हदीस मैंने अपने उस्ताद और वालिद सैयदना अमीरुल मोमिनीन बाबो मदीनतिल इल्म वल हिकमत प्यारे अली पाक से रिवायत की है। वो फरमाते हैं समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने महबूब अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना है। तो ये इब्ने माजा सफ़ा 5 किताबुल ईमान पर यह सनद मौजूद है। अब ये आपने मतन भी सुन लिया, महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान भी कि ईमान की क्या हकीकत, और उसके बाद जो सनद थी वो भी आपने सुन ली। अब उठाइए इब्ने माजा सियासत का ये मजमुआ सफ़ा 5, ये सनद मतन देने के बाद इमाम इब्ने माजा अपना अकीदा लिखते हैं
آپ فرماتے ہیں قال ابو سلط کہ اس حدیث کے اندر جو میرے استاد ہیں حضرت ابو سلط، ہاں جی، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن موسیٰ القاسم سے لے کر محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات تک اس سند میں جو سلسلہ ہے وہ سارے کا سارا اہل بیت اطہار کا ہے۔ امام ابن ماجہ کہتے ہیں میرا اور میرے استادوں کا عقیدہ ہے، ہمارے محدثین کا، کہ لو کوریا حاز السند علی المجنون لا باریا، کہ ہمارے دور کے اندر جنون کی فلاں فلاں قسم ہے، الجنون فنون، جنون کے بڑے درجے ہیں، مراحل ہیں، سٹیجز ہیں، جنون کی بڑی قسمیں ہیں۔ فرمایا فلاں فلاں جنون جس کی آج تک ہمارے دور میں علاج حکیموں طبیبوں نے دریافت نہیں کیا، فرمایا اس لا علاج جنون کے مرض میں مبتلا کسی مریض پر محبوب سے لے کر حضرت عبداللہ بن موسیٰ القاسم تک یہ نام پڑھ کر پھونک مار دو، ان ناموں کی برکت سے اللہ تعالی شفا عطا فرما دے گا۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کے سیاستہ کے مجموعے ابن ماجہ شریف کے اندر یہ بات موجود ہے۔ یہی بات میں عرض کر رہا ہوں سیدنا امام احمد بن حنبل نے ارشاد فرمائی کہ میرا عقیدہ بھی یہی ہے۔ اسی بات کو السوائق المحرقہ کے اندر امام حافظ ابن حجر حیتمی مکی جو علامہ ملا علی القاری کے استاد ہیں اور یہ محدث مکہ شریف میں 941 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، السوائق المحرقہ میں یہی بات آپ بھی نقل کرتے ہیں کہ میرا عقیدہ بھی یہی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ آج سے نہیں، ہمارا تو قرون اولا سے اور ہم اہل سنت و جماعت کے ائمہ محدثین کا عقیدہ صدیوں سے یہی چلا آ رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گھر مبارک کے مبارک افراد اور آپ کی اولاد امجاد اور خاندان مقدس کے مبارک افراد کے نام لے کر بڑے سے بڑے لا علاج مریض کے اوپر اگر پھونک مار دی جائے، ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں میں یہاں یہ ضرور عرض کر دوں گا کہ اعتقاد بھی راسخ ہونا چاہیے اور یہاں زبان فریدی کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین زہد الانبیاء سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ عنہ پاک پتن شریف میں آپ کا مزار مقدس ہے اور 664 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہے اجوا دھن پاک پتن شریف کے اندر۔ آپ کی خدمت میں ایک صاحب تشریف لائے، حاضری دی، حضور بچی کی شادی طے ہو چکی ہے لیکن اسباب کہیں سے فراہم نہیں ہوئے، تو حضور میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ کوئی لنگر شریف میں سے اتنا کچھ عطا کر دیا جائے کہ میں وہ اہتمام کر سکوں۔ آپ کی نگاہ جو اٹھی تو ایک روڑا پڑا ہوا تھا ڈھیلا، آپ نے فرمایا یہ اٹھا کر مجھے دو، اور اونچا اونچا سب حاضرین کے سامنے سورہ اخلاص پڑھی، اس پر پھونک مارا، وہ فوری طور پر سونے کا بن گیا۔ فرمایا یہ جاؤ اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے فروخت کرتے رہو، باقی ضروریات بھی پوری کرو، اپنی کاروبار بھی کرو اور بچی کے لیے سارا شادی کا اہتمام بھی کرو۔ اس نے چونکہ سن لیا تھا کہ قل هو اللہ شریف حضور شیخ الاسلام نے پڑھی ہے، گھر گیا، سارے گھر والوں کو جمع کیا اور کہا جی میں نسخہ کیمیا لے آیا ہوں، ہاں جی، تو جتنا بھی ادھر ادھر جتنے روڑے ڈھیلے میسر آئے، اینٹیں وغیرہ، وہ ساری ایک کمرے میں جمع کر کے بند کر کے سارے گھر والے بیٹھ گئے اور پوری رات فجر کی نماز تک قل هو اللہ شریف پڑھ کر پھونکے مارتے رہے۔ صبح جب روشنی ہوئی دیکھا کہ وہ تو ویسی کی ویسی مٹی پڑی ہوئی ہے، تو یہ صاحب سیدنا شیخ الاسلام زہد الانبیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت کی خدمت میں آ گئے۔ حضور میں نے تو دیکھا تھا آپ نے ایک مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھی اور وہ سونے کا بن گیا، وہ ڈھیلا، اور ہم سارے گھر والے پوری رات باوضو قل هو اللہ شریف کا ورد کرتے رہے، وہ تو اسی طرح مٹی رہی ہے۔ آپ نے فرمایا قل هو اللہ شریف تم نے برحق پڑھی لیکن اس کے نتیجے کے لیے زبان فریدی بھی چاہیے، ہمارا اعتقاد راسخ ہو، ہاں جی، ہم اپنی زبان کو پاک رکھیں، دل ہمارا پاک ہو، حافظ ابن حجر جیسی زبان ہو، ملا علی قاری علیہ رحمت جیسی ہستیوں والی زبان ہو، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جیسی زبان ہو، امام ابن ماجہ اور یہ جتنی ہماری مشائخ، امام احمد بن حنبل، ان سب کا یہ عقیدہ ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ اہل سنت و جماعت کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گھرانے کے ساتھ کتنی وابستگی ہے، ان کی ذاتوں کا ادب و احترام اور ان کا مقام کتنا مانتے ہوں گے کہ ان کے صرف مبارک نام آ جائیں تو اہل سنت کی سیاستہ کی حدیث کی کتابوں میں یہ مسئلہ مل جاتا ہے کہ لو کوریا حاز السند علی المجنون، اگر یہ نام کسی مجنون پر پڑھ دیے جائیں اللہ تعالیٰ ان ناموں کی برکت سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔
میرے دوستو دیکھیے کاظم کن کا لقب ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ بن جعفر الصادق کا۔ امام موسیٰ الکاظم کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ امام المحدثین سیدنا شیخ محقق علی الاطلاق سیدی شاہ عبد الحق محدث دہلوی جو 1052 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، اشیعۃ اللمعات کی پہلی جلد صفحہ 760 کتاب الجنائز باب و زیارت القبور میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امام غزالی گفتہ کہ حجت الاسلام امام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی جو 505 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ قبر امام موسیٰ الکاظم تریاک مجرب است مر اجابت دعارا، کہ جہاں کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، فرمایا جاؤ امام موسیٰ الکاظم کے مزار مقدس پر دعا کرو، فرمایا ان کی قبر مبارک دعاؤں کی قبولیت کے لیے تریاک مجرب کا کام دیتی ہے۔ یہ امام غزالی جیسی ہستیاں فرما گئی۔ یہ آج ہمارے بھائی کہتے ہیں جی اللہ کے پیاروں کے مزارات پر جانا شرک ہے، بدعت ہے، یہ وہ۔ ہاں جی، امام غزالی کا وصال ہے 505 ہجری میں، اب ہے 1436 سنے ہجری، 931 سال امام غزالی کے وصال کو ہو گئے۔ یہ عقیدہ مزارات پر جانے کا آج کا نہیں ہے، صدیوں پہلے کے عام لوگ نہیں، ائمہ یہ عقیدہ رکھتے تھے، ائمہ اسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے محبوبین کے مزارات پر جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نتیجہ فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ بہرحال حضور سیدنا امام موسیٰ الکاظم رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہوں یا حضرت سیدنا امام نقی رضی اللہ عنہ، تو آپ حضرت سیدنا امام علی الرضا رضی اللہ عنہ کے پیارے صاحبزادے ہیں، تو یہ تمام جو اہل بیت اطہار کے مبارک نام ہیں، ان کی برکت، ان کی عظمت کے متعلق چونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور یہ گھرانہ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں ہاں جی کہ نام لکھا ہوا غلاموں میں کنیزوں میں میرے مادر پیدر کا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کا تو پورا خاندان دروازہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دریوزہ گر ہے، تو لہٰذا ان ناموں کا آج کل اگر لوگوں نے کوئی تقسیم کر رکھی ہے تو کر رکھی ہو، ورنہ اہل سنت و جماعت کا ان ناموں کے حوالے سے یہ بابرکت اور عظیم عقیدہ ہے، جس کی بنا پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کے آباء و اجداد میں دیکھیں گے کہ محبوب کے گھرانے کی نسبتوں والے مبارک نام موجود ہیں۔ باقی ادھر ان حضرات نے تو آج سپاہ صحابہ بنا کر جنرل ضیاء صاحب کے دور میں یہ سارے سلسلے چلائے، ایک ملک کے اندر جو بھی کیا، ایران کے انقلاب کا مقابلہ کرنے کے لیے سعودی عرب کے کہنے پر یہ سارا سلسلہ، انہوں نے آج تک یہ فتوے نہیں دیے تھے۔ یہ تو ایک پیچھے دنیاوی مقصد آ گیا جس کی وجہ سے، ورنہ بر صغیر کے اندر رافضیوں کے متعلق اگر سب سے پہلے حق اور باطل کا فرق واضح کیا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات بابرکات ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت علامہ امام نقی علی خان علیہ رحمت کے گھر میں جب ٹھیک 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر کو پہنچے تو آپ کے دادا جان علامہ رضا علی خان علیہ رحمت، جنہوں نے یہ مدرسہ قائم کیا تھا اسلام کا مرکز بریلی کے اندر، جامعہ منظر اسلام بریلی شریف، اس میں چونکہ جتنے بھی علماء تھے اس شہر کے چند ایک کے علاوہ وہ سب چونکہ علامہ رضا علی خان کے شاگرد تھے، بڑے بڑے اکابر علماء کو وہاں پر دعوت دی گئی کہ ہمارے پیارے بچے احمد رضا جو ہیں تو ان کی رسم بسم اللہ ادا کی جانی ہے۔ تو ایک بہت بڑے مدرس محقق عالم جو تھے ان کو علامہ رضا علی خان نے فرمایا کہ آپ ہمارے پیارے پوتے احمد رضا کا جو ہے وہ آغاز، تو انہوں نے ایک تختی لی، کاغذ لیا، اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، پھر الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد، تو چھوٹی یا بڑی یا تک جتنے بھی حروف تہجی ہیں عربی زبان کے اندر وہ سارے کے سارے لکھ دیے، اور انہی سے یہ آغاز کروانا تھا اور انہی سے آغاز کروایا جاتا ہے۔ آج بھی ہم قرآن پاک شروع کریں تو پہلے نورانی قاعدہ یسرنا القرآن جس میں انہی حروف تہجی کی تختی پہلے پڑھائی جاتی ہے، وہ تختی حروف تہجی کی عربک الفابیٹس جو ہیں وہ لکھ کر اعلیٰ حضرت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی گئی، الف با تا سا جیم ہا پڑھتے آئے استاد صاحب کے ساتھ ساتھ، لیکن جب استاد صاحب پہنچے نا لام کے اوپر تو لام لکھا ہوا تھا ایک خانے کے اندر اور اگلے خانے میں لام الف لکھا ہوا تھا اور پھر میم لکھا ہوا تھا۔ پہلا دن تھا امام احمد رضا کا سبق پڑھنے کا اور عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن۔ تو جب لام کے بعد استاذ نے اگلا خانہ پڑھایا کہ لام الف،
پھر پڑھایا میم تو آپ رک گئے. آپ نے فرمایا جی پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دے، میں اگلا حرف پھر پڑھوں گا. وہ حیران ہو گئے استاد صاحب، بھئی پہلا بچہ دیکھ رہے ہیں جو پہلے دن ہی سبق میں سوال کر رہا ہے. فرمایا بیٹے کیا تمہارا سوال ہے؟ چھوٹا سا بچہ 4 سال کا. آپ نے فرمایا جی الف بھی آپ نے مجھے پڑھایا، با تا سا سارے پڑھائے، یہ لام 2 مرتبہ کیوں آیا کھڑا ہے؟ ہاں جی، لام کے 2 مرتبہ آنے کا سبب کیا ہے؟ اور پھر آپ مجھے لام الف پڑھا رہے ہیں، تو یہ الف جو ہے یہ دوبارہ کیوں آیا ہوا اور اس میں کیا خصوصیت ہے؟ وہ استاد صاحب تو خاموش ہو گئے. انہوں نے باقی سارے علماء کی طرف دیکھا، سب نے گردنیں جھکا لی. علامہ رضا علی خان آگے بڑھے جو استاذ الکل ہستی تھے. انہوں نے فرمایا بیٹے یہ الف لام کے ساتھ دوبارہ اس لیے لگایا گیا ہے کہ الف کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، با کی اپنی آواز ہے. الف کے اوپر تو جب آپ زبر لگا دیتے ہیں وہ الف الف رہتا ہی نہیں، تو حمزہ ہو جاتا ہے. تو آپ یوں کہتے ہیں کہ حمزہ زبرہ، الف اس وقت تک الف ہے جب تک اس پر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ جزم ہے. تو جیسے اس پر کوئی حرکت لگ جاتی ہے، زبر زیر پیش، وہ الف رہتا ہی نہیں، کیونکہ الف کی خصوصیت ہے کہ وہ ساکت ہوتا ہے، سائلنٹ ہوتا ہے، خاموش ہوتا ہے. وہ صرف 2 زبروں کے برابر ہے، پہلے والے حرف کی آواز کو کھینچنے کے لیے آتا ہے، باقی اس کی اپنی کوئی آواز نہیں، کوئی اس کا تلفظ نہیں ہے. جیسے ہی اس پر آپ زبر لگائیں گے یا زیر یا پیش، یہ اردو میں چونکہ ہمارے سکولوں کالجوں کی تعلیم کا حال یہی ہے، اس کو بھی وہ الف کہہ دیتے ہیں. لفظ آدم بھی لکھا ہوگا تو کہیں گے جی شروع میں الف ہے. نہیں، ایسا نہیں. اللہ کے شروع میں الف نہیں ہے، حمزہ مفتوح ہے، حمزہ. اس پر جیسے ہی کوئی حرکت آتی ہے یا جزم، یہ فوراً حمزہ کہلاتا ہے. تو حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، اور با زبر حمزہ با دغتے اور جھٹکے سے جزم کی حالت میں ادا کیا جاتا ہے، یہ حمزہ بن جاتا ہے، الف ہوتا ہی نہیں. تو علامہ رضا علی خان وہ واحد ہستی تھے جنہوں نے جواب دیا بیٹے سبب یہ ہے کہ الف ہے سائلنٹ اور ساکت. تو یہ بتانے کے لیے کہ الف ایک امدادی حرف ہے، اس کا اپنا کوئی تلفظ نہیں، اس بات کو انہوں نے لام کے ساتھ لکھ کر واضح کرنا چاہا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھر میم کے ساتھ بھی تو لگ سکتا تھا، با کے ساتھ بھی تو لگ سکتا تھا، لام کے ساتھ ہی پھر کیوں لگایا گیا ہے؟ یہ دوسرا سوال کر دیا. تو علامہ رضا علی خان نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ ایسی عبقری شخصیت اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں متولد اور پیدا فرمائی ہے. فرمایا بیٹا بات یہ کہ الف کو بھی لکھو تو اسی طرح لکھا جاتا ہے اور لام بھی اسی طرح ابتدا میں، تو دونوں رسم الخط میں چونکہ مشابہ ہیں اور باقی حروف رسم الخط میں مشابہ نہیں، اس لیے لام کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے فرمایا دادا جان تسلی ہو گئی، اب آگے مجھے پڑھایا جائے. امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کے پہلے سبق کا احوال میں نے آپ کو عرض کیا. یہی سبب ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت آپ 13.5 سال کی عمر کو جب پہنچے تھے، جتنے متداول علوم اس دور میں پڑھائے جاتے تھے 13.5 سال کی عمر میں سارے علوم و فنون مکمل کر کے باقاعدہ مسند تدریس پر بیٹھ کر 13.5 سال کی عمر میں پڑھانا شروع کر دیا تھا. حضور غزالی زمان راضی دوران سید العلماء الراسخین بیہقی وقت سیدی علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رضی اللہ عنہ، آپ 16 سال کی عمر میں تھے جب جملہ علوم و فنون مکمل فرمائے، اور حضرت علامہ علی اشرف محدث کھچوچوی رضی اللہ عنہ اور صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی جیسی ہستیوں نے قبلہ کاظمی شاہ صاحب کی دستار بندی فرمائی تھی. اسی طریقے سے آپ ماضی کریم میں ہی دیکھیں گے 1858 عیسوی میں وصال فرمانے والی ہستی مجاہد جنگ آزادی اور منطق کے معلم رابع امام العلماء عظیم فلسفی اور محقق علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت، آپ 15 سال کی عمر میں تھے جب جملہ علوم و فنون میں آپ نے سند حاصل فرما لی تھی. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا وہ ہستی ہیں جنہوں نے 13.5 سال کی عمر میں، عبقری اب بھی پیدا ہوتے ہیں. لاہور میں ہماری ایک بچی تھی جو چھوٹی سی عمر میں وصال پا گئی، کمپیوٹر میں سافٹ ویئر اور کتنے سارے معاملات میں پوری دنیا کے اندر اس کو سب سے اعلیٰ انعام ملا تھا. ہاں جی، تو ایسے ہیں عبقری لوگ پیدا ہوتے ہیں اور قیامت تک. ہاں جی، بخاری شریف کی پہلی جلد کتاب المناقب صفحہ 520 پر حدیث سے صحیح ہے، حضرت امیر المومنین سیدنا عمر کے فضائل و مناقب کے باب میں کہ حضرت عمر کا ذکر کرتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا ما رأیت عبقریا، عمر جیسا عبقری میں نے نہیں دیکھا. ہاں جی،
لو کانا باتی نبی لکانا عمر، و جامع ترمذی کی حدیث صحیح ہے، میرے بعد بالفرض اللہ نے کسی کو نبوت عطا فرمانی ہوتی تو فرمایا میرے عمر رضی اللہ عنہ کے اندر وہ ساری عظمتیں ہیں جو فیضان نبوت کو برداشت بھی کر سکتی ہیں اور آگے جاری، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اور یہیں سے یہ بھی پتہ چلا، یہ الفاظ سیدنا علی پاک کے بارے میں بھی ہیں۔ مسلم شریف کی دوسری جلد کتاب الفضائل میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے صحیح ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اما ترضا، میرے پیارے علی پاک کہ آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی، پیارے علی پاک آپ نبی نہیں ہو سکتے کیونکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے۔ فرمایا آپ کو میری بارگاہ میں وہی قدر و منزلت اور قرب ہے جو سیدنا ہارون علیہ السلام کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، الا لا نبی بعدی، لیکن یہ کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ پیارے علی تم نبی تو نہیں بن سکتے، نہ نبی ہو، لیکن میری بارگاہ میں قرب وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے۔ میرے دوستو یہیں سے پتا چل گیا جب حضرت عمر جیسی ہستیاں نبی نہیں بن سکتی، پیارے علی جیسی ہستیاں نبی نہیں بن سکتی، تو 14ویں صدی ہجری کے اندر آ کر مرزا قادیانی جیسا دجال کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، جب حضرت عمر جیسی ہستیاں نبی نہیں ہیں، حضرت علی پاک جیسی عظیم ہستیاں نبی نہیں ہیں، تو پھر کیسے کوئی دعوی نبوت جو ہے وہ کر سکتا ہے؟ بہرحال میں گزارش یہ کروں گا کہ ابکری ایک بے مثال ہستی اپنے دور کی ہوا کرتی ہے، اور حضرت عمر کو میرے محبوب علیہ السلام نے ابکری ہستیوں کی جماعت میں داخلہ عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پر بھی انہی عظیم ہستیوں کا فیض جاری و ساری ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنے والد گرامی علامہ نقی علی خان سے علوم پڑھے، اپنے دادا جان علامہ رضا علی خان سے چند سال تک، اور ایک عظیم استاذ ہیں آپ کے، ان سے کچھ آپ نے علوم پڑھے، وہ ہیں علامہ مرزا غلام قادر بیگ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب ہمارے کئی ایسے بھائی ہیں جو اس حوالے سے بھی ہمارے نوجوانوں کو بڑے مغالطے میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ مولانا احمد رضا جو تھے نا، یہ مرزا قادیانی کے بڑے بھائی مرزا غلام قادر بیگ کے شاگرد تھے۔ اچھا بھی شاگرد تھے تو پھر تو وہ جو قادیانیوں سے پھر ان کا رشتہ ہو گیا علم کا۔ اچھا بھئی علم کا بالفرض رشتہ ہو بھی صحیح، تو کیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے 6 کتابیں مسئلہ ختم نبوت پر لکھیں، اور جیسے 4 علماء دیوبند پر انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق فتویٰ جاری کیا حسام الحرمین کے اندر 1903 میں، کیا 5ویں شخصیت مرزا قادیانی نہیں جس پر کفر کا فتویٰ امام احمد رضا کا ہے یا نہیں حسام الحرمین کے اندر؟ بھئی 4 یہ علماء ہیں تو 5واں کون ہے ان کے اندر جس پر امام احمد رضا کی طرف سے، جس کی تصدیق 35 علماء حرمین طیبین اور 176 اس دور کے علماء بر صغیر نے تصدیق کی اس فتوے حسام الحرمین کی، اس میں 5واں نام کس کا ہے جس پر امام احمد رضا کا فتوی ہے؟ وہ یہی مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ لیکن چونکہ یہ دوست ایسے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اور کتابیں نہیں پڑھتا یا کس نے تحقیق کرنی ہے۔ بھائی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کے جو استاذ ہیں نا، جن سے آپ نے کچھ علوم اور اسباق پڑھے، علامہ مرزا غلام قادر بیگ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد کا نام علامہ مرزا حسن جان رحمت اللہ علیہ ہے جو بہت بڑے عالم تھے۔ اور مرزا قادیانی کے باپ کا نام کیا ہے؟ مرزا قادیانی کا اپنا نام ہے غلام احمد، اس کے بڑے بھائی کا نام ہے غلام قادر، لیکن اس غلام قادر اور مرزا غلام احمد جو دجال کذاب ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ مرزا غلام مرتضی۔ علامہ غلام قادر بیگ کے والد کا نام مرزا حسن جان ہے، علامہ ہے۔ مرزا قادیانی کے باپ کا نام مرزا غلام مرتضی ہے جو پولیس کے اندر انسپیکٹر تھے انگریزوں کے قادیان میں۔ تو بھائی یہ جو غلام قادر ہے مرزا قادیانی کا بڑا بھائی، اس کے باپ کا نام ہے مرزا غلام مرتضی، وہ پولیس کے اندر ہے، اور یہ خود غلام قادر بھی پولیس کے اندر ملازم تھا، ساری زندگی پولیس میں ملازمت کرتا رہا۔ مرزا قادیانی دجال کا بڑا بھائی غلام قادر، وہ غلام قادر عالم ربانی ہے اور ان کے والد کا نام حسن جان ہے۔ جب ان مرزائی جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، اس کا باپ غلام مرتضی ہے، عالم ربانی کے والد حسن جان ہے، تو یہ سگے بھائی کیسے ہو گئے مجھے بتائیے؟ ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھیں گے کہ علامہ مرزا غلام قادر بیگ رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ 1918 میں وصال فرما رہے ہیں۔
اس مرزا قادیانی کا بھائی جو ہے، خود مرزا قادیانی 1908 میں مرا تھا، اور اس کی زندگی میں اس کا بڑا بھائی غلام قادر مر گیا تھا جو پولیس کے اندر ملازم تھا. تو یعنی بہت سارے امتیازات، اور یہ کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں آج اگر ہمارے اہل تشیع بھائی، اگر ہمارے دیوبند حضرات، ہمارے سے مراد ہے ہمارے علاقوں میں رہنے والے، اور اگر یہ اہل حدیث دوست جو ہیں، یہ اگر آج سے 20-30 سال پہلے، 40 سال پہلے کے اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھیں نا جی، فرقہ واریت ختم ہو جائے گی ملک کے اندر. مصیبت یہ ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کی کتابیں نہیں پڑھتے. ہاں جی، اس لیے ہمارا تو رات دن گزارش ہے اہل تشیع کی خدمت میں بھی کہ ذرا صرف اپنی یہ صحائے اربع وہ بھائی پڑھ لے توجہ کے ساتھ، مسئلے حل ہو جائیں گے. بہت تھوڑا اختلاف رہ جائے گا. باقی علماء دیوبند کو چاہیے ذرا اپنے اکابرین کی کتابیں پڑھ لیا کریں. خود علماء دیوبند میں سے علامہ پروفیسر محمد یعقوب دیوبندی، پروفیسر محمد ایوب دیوبندی، ان کی کتاب ہے مولانا محمد احسن نانوتوی. یہ میرے بھائی ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے، آفتاب بھائی، تو خلیل احمد رانا صاحب کے پاس میں جب مناظرہ راولپنڈی پر گیا تھا تو ڈاکٹر الطاف سعیدی صاحب میرے استاذ بھی ہیں، معاملت فرما رہے تھے مناظرے کے اندر. جو شفیق الرحمان طالب الرحمان اہل حدیث سے مناظرہ ہوا تھا کچھ سال پہلے، وہ کتاب ہمارے پاس موجود تھی حوالہ دینے کے لیے. آج بھی جہانیہ کے اندر خلیل احمد رانا صاحب کی لائبریری میں مولانا محمد احسن نانوتوی، یہ بریلی کے اندر بریلی کالج کے پروفیسر تھے، اور قاسم نانوتوی صاحب بانی دارالعلوم دیوبند نے تحذیر الناس انہی کے سوال کے جواب میں لکھی تھی. تو مولانا احسن نانوتوی دیوبندی کے احوال پر جو کتاب ہے، اس کتاب کے اندر مرزا قادیانی کے علاوہ علامہ مرزا غلام قادر بیگ جو اعلی حضرت کے استاد ہیں، چونکہ وہ بھی بریلی میں رہتے تھے اور مولانا احسن نانوتوی بھی بریلی میں رہتے تھے، ان کا پورا تعارف خود علماء دیوبند کے اکابر نے لکھا ہوا ہے. تو خود دیوبند کی کتابوں میں یہ دونوں شخصیات الگ الگ ہیں. مرزا قادیانی دجال کا بڑا بھائی الگ ہے، جو مرزا غلام مرتضیٰ کا بیٹا ہے. یہ استاد العلماء، عالم ربانی، اور خود علامہ مرزا غلام قادر بیگ بن علامہ مرزا حسن جان بریلوی جو ہیں، یہ وہ روشن ضمیر ہستی ہیں کہ جب تمام علماء اہل حدیث اور علماء دیوبند، خاص طور پر مفتی رشید احمد گنگوئی صاحب دیوبندی، جب مرزا قادیانی کو ایک مرد صالح اپنی تحریروں میں لکھ رہے تھے، وہ سارے حوالے فقیر کے پاس موجود ہیں. اس وقت امام احمد رضا اور ان کے استاد علامہ مرزا غلام قادر اس وقت بھی خبردار کر رہے تھے کہ ہمیں اس شخص کی علمی چال ڈھال ٹھیک نہیں نظر آتی، مت اس کی تائید کرو. یہ اللہ کے ولی اور روشن ضمیر ہستیاں تھیں. تو اس لیے بالکل ہمارے نوجوانوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے جو استاد ہیں مرزا غلام قادر بیگ، جس وقت کسی بھائی کو یہ ساری کتابیں دے کر اور علماء دیوبند کی کتابیں دے کر، ہم ان دونوں شخصیات کا مکمل تعارف جب کوئی چاہے ہم پیش کر سکتے ہیں، اور گفتگو کے لیے تیار ہیں ہر وقت اس مسئلے کے اوپر. لیکن مغالطہ دیا جاتا ہے، جیسے اعلیٰ حضرت کے خاندان کے ناموں کو پیش کر کے مغالطہ دیتے، دیکھو جی وہ شیعوں، اللہ کے بندوں وہ شیعوں والے نام ہیں یا اہل سنت والے نام ہیں؟ ابن ماجہ کے اندر ان ناموں کی یہ عظمت ہے کہ اگر مجنونوں پر پڑھے جائیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا دیتا ہے. یہ مجنون علمی طور پر اسی لیے ہیں کیونکہ ان ناموں سے بدکتے اور دور ہوتے ہیں. اگر یہ ان ناموں کا فیض و برکت حاصل کریں تو یہ علمی مجنون نہ بنے، پھر ان کو صحیح علم راسخ حاصل ہو. اسی طرح مرزا غلام قادر بیگ کا نام آتا ہے تو مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھو جی یہ تو قادیانی کا بھائی تھا. تو بھئی گزاری ہے، وہ الگ ہے ایک شخص، اور یہ عظیم ہستی جن کے بڑے بڑے علماء شاگرد ہیں، یہ الگ ہستی ہیں. ان سے آپ نے علوم حاصل کی ہے. 13.5 سال کی عمر میں جب سارے علوم کی تکمیل ہو گئی، پڑھانا شروع کر دیا جامعہ منظر اسلام بریلی شریف محلہ سوداگران میں. انہی دنوں ایسا ہوا کہ آپ کے والد گرامی علامہ امام نقی علی خان امام المتکلمین، جن کے پاس بڑے بڑے علماء لا ینحل اور مشکل قسم کے سوالات جو اور کسی جگہ حل نہ ہو سکتے، وہ بریلی شریف میں عرب و عجم سے علامہ نقی علی خان کی خدمت میں ارسال کیے جاتے تھے. یہ علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت کی جو کتاب ہے الثورۃ الہندیہ، جس میں آپ نے جنگ آزادی کی ساری تفصیل لکھی ہے، آپ اس کے اندر
اس کے مقدمے میں ملاحظہ فرمائیں گے علامہ نقی علی خان کا مقام اتنا بلند تھا کہ خیر آباد اس وقت علم کا اتنا بڑا مرکز تھا، تو علماء خیر آباد نے تار بھیجا علامہ نقی علی خان صاحب کو کہ جناب یہ جو خیر آباد شریف کا قبرستان ہے، تو خواب میں محبوب کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا اور محبوب کریم علیہ السلام اس قبرستان میں تشریف لائے اور قبرستان کے کنارے پر تشریف فرما کر آپ نے وضو فرمایا، اس کے بعد آپ نے 2 نفل ادا فرمائے اور فلاں فلاں جو ہمارے علماء خیر آباد کی قبر شریف ہے وہاں آپ نے قدم رنجا فرمایا۔ اور جب خواب سے ہم بیدار ہوئے تو ہم نے روشنی لی، لالٹین وغیرہ، دوڑے وہاں قبرستان میں، تو جس جگہ قبرستان کے کنارے پر میرے آقا نے وضو فرمایا تھا محبوب کے تشریف فرما ہونے کے قدموں کے مبارک نشان بھی لگے ہوئے تھے، پانی بھی موجود تھا، وضو کا پانی مبارک بھی۔ تار بھیجا فوری طور پر، وہ اس کو ارجنٹ تار جو بھیجا جاتا تھا اس کو کاٹ دیا جاتا تھا ایک طرف سے، وہ بڑی جلدی محکمہ ریلوے کے لوگ اور ڈاک کے لوگ پہنچایا کرتے تھے۔ خیر آباد سے بریلی آیا تار، فوری طور پر ٹرین کے ذریعے سے اعلیٰ حضرت کو ساتھ لیا، ان کے والد علامہ نقی علی خان نے، اور واقعی پہنچے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے جہاں جہاں قدم رنجا فرمایا تھا مبارک قدموں کے نشان بھی تھے اور وضو والا پانی جو تھا تو وہ بھی ادھر موجود تھا زمین کے اوپر۔ تو علامہ نقی علی خان کے بارے میں کہ فوراً وہ وہاں گر گئے اور چوسا اس پانی کو اور اعلیٰ حضرت کو بھی جو ہے وہ عطا کیا۔ تو علماء کے درمیان یہ علماء خیر آباد کون ہیں؟ یہ سر سید احمد خان کی بڑی بات کی جاتی ہے نا علمی حوالے سے، تو ان کی ایک کتاب ہے آثار السنادید، اس میں اگر پڑھنا ہو تو ذرا علامہ فضل حق خیر آبادی اور ان کے والد علامہ فضل امام خیر آبادی، ہاں جی، ان سب کا علمی مقام آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ سارے عرب و عجم میں بڑے بڑے علمی خانوادے علماء خیر آباد کے شاگرد ہیں، علامہ فضل حق خیر آبادی اور ان کے والد علامہ فضل امام خیر آبادی علیہ رحمت کے۔ علامہ نقی علی خان کا مقام اس دور کے علماء کی نظر میں اتنا بلند تھا کہ اگر اس طرح کی ان پر عنایات ہوتی تھیں تو سپیشل طور پر مولانا نقی علی خان کو ان برکات میں شامل کیا جاتا تھا۔ علماء مشکل اور دقیق قسم کے مسائل جو تھے، چونکہ یہ بریلی شریف کا یہ گھرانہ علمی طور پر نسلاً بعد نسلاً مشہور چلا آ رہا تھا مشکل ترین علمی معاملات کو حل کرنے کے لیے، تو ردات کا ایک مسئلہ آ گیا جس کی ایک بڑی دقیق جزئی تھی فقہی طور پر۔ بخاری مسلم سب میں حدیث صحیح ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، ہر وہ رشتہ جو نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے وہ دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے چھوٹے بچے کو ذرا خالہ ہو، نانی ہو، دادی ہو، پھوپھی ہو، ذرا دودھ پلانے میں احتیاط کیا کریں، کیونکہ وہ دودھ پلانے کی وجہ سے بالکل سگے بیٹے کی طرح وہ رضائی بیٹا ہو جاتا ہے۔ اور جو سگے رشتوں کے احکام چلتے ہیں، رضاعت اور دودھ کے رشتے کے بھی وہی احکام چلتے ہیں، جیسے سگی بہن حرام ہے، رضائی بہن بھی حرام ہوتی ہے شریعت اسلامیہ میں۔ تو ایک ایسی دقیق جزیہ آ گئی کہ بڑے بڑے علماء اس سے عاجز آ گئے۔ تو پھر یہ مشہور تھا کہ اگر دارالافتاء بریلی شریف میں سوال بھیجا جائے گا تو بریلی شریف کا مرکز علمی وہ ہے کہ دنیا کی جس زبان میں سوال بھیجا جاتا ہے اسی زبان میں جواب آتا ہے، اور کسی سوال، وہ سائنس کا سوال ہو، وہ منطق کا سوال ہو، وہ فلسفے کا سوال ہو، وہ فقہ کا ہو، حدیث و تفسیر کا ہو، جس بھی علم و فن کا سوال ہو، آستانہ بریلی شریف سے کبھی یہ جواب نہیں آتا کہ جناب یہ سائنس ہے تو اس کا جواب تو سائنسدان محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان مثلاً ایسی ہستیاں دیں گی، کیونکہ یہ تو ہمارا شعبہ ہی نہیں علماء کا۔ نہیں، بریلی شریف کا دارالافتاء وہ تھا کہ جہاں سے دنیا جہان کے ہر علم و فن کا جواب آتا تھا۔ یہ شروع سے اس کی خصوصیت رہی ہے اس دارالافتاء بریلی شریف کی، اعلیٰ حضرت کے آباء و اجداد کی۔ اس لیے میں آپ کو عرض کروں گا کہ جب یہ کرنسی کو جو ہے نوٹ کی صورت دی گئی، آپ کو پتہ ہے پہلے جو ہوتا تھا سکہ یہ سونے چاندی، اصل ثمن بھی سونا اور چاندی ہے۔ تو پہلے تو بھائی دنیا کے معاملات محدود تھے تجارتی آپس میں، ایک وقت وہ بھی تھا کہ امریکہ کا ہمارے ایشیے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو کولمبس نے کس سن میں دریافت کیا تھا کہ کوئی بر اعظم امریکہ بھی ہے سمندر پار، ہاں جی۔ تو بھائی گزارے یہ ہے کہ جیسے جیسے دنیا ایک دوسرے کو دریافت کرتے چلے گئے، لوگ آپس میں رابطے پیدا ہوتے چلے گئے، تجارتی رابطے بڑھتے چلے گئے،
تو اب ظاہر ہے کہ اگر ہم نے یہاں پاکستان والوں نے لیور برادرز کی فلاں فلاں پروڈکٹس اور مصنوعات منگوانی ہے مثلا کینیڈا سے، تو اگر وہ پرانا دور ہوتا جس میں سونے اور چاندی کے سکے دیے جاتے درہم و دینار کے طور پر، تو 1 کھرب روپے کی چیز جو پاکستان نے منگوائی ہے اگر تجارت کے لیے، یہاں کھپت ہے اس چیز کی اتنی، تو اب 1 کھرب کے جو سکے اور دینار وہ کتنی بوریوں میں بھر کر، اس کے لیے بھی تو ایک چھوٹا جہاز چاہیے نا جو لوڈ کر کے لے جاتا. تو دنیا مجبور ہو گئی، ضرورت ایجاد کی ماں ہے کہ ہر ملک کی اصل جو زر ہے، مال ہے، وہ اس کے اسٹیٹ بینک میں محفوظ رہے، اور وہ اپنے اس سونے کے ذخائر کے اعتبار سے کرنسی نوٹ جو ہے وہ دنیا میں جاری کر دیا کرے، تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ قیمت کی منتقلی آسان ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو ضرور آج آپ کو پتہ ہے کہ جتنی آبادی بڑھ گئی، جتنے تجارتی رابطے بڑھ گئے، معاملات، ڈاکے، چوریاں، نئے جدید، آج کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے آپ کی اصل رقم بینک میں رہتی ہے اور بینک آپ کو کریڈٹ کارڈ دے دیتا ہے، اس کا کوئی وزن. کریڈٹ کارڈ کو ڈاکو لوٹ لے جائے، چور چوری کر لے، آپ فوری طور پر فون کر دیتے ہیں بینک میں اور اس چیز کو بین کر دیا جاتا ہے. وہ کارڈ بالکل جو ہے وہ یعنی اثر اس کا ختم ہو جاتا ہے، غیر مؤثر ہو جاتا ہے نا جی. پتہ نہیں اگلی صدی میں اس سے بھی مزید کوئی نئی صورت آ جائے. تو کرنسی کے بوجھ اٹھانے سے آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو، جب کرنسی نوٹ دنیا میں متعارف ہوا تو غیر مسلموں کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تو جس طرح کاروبار کریں جو کچھ، لیکن ہمارا جو دین ہے، دین چاہتا ہے کہ ہمارا خون بھی صاف رہے اور ہمارے سارے معاملات بھی پاکیزہ اور صاف رہے. حلال حرام کے احکام ہے، غسل وضو کے احکام ہے ہمارے دین کے اندر. ہاں جی. تو اب جناب یہ ہوا کہ سونا اور چاندی تو جب ہوتے تھے تو چاندی 200 درہم کو پہنچ جاتی اور اس سے تجاوز کرتی، سونا اتنی مقدار میں پہنچ جاتا اور اس سے تجاوز کرتا، تو سال کے بعد زکوٰۃ آ جاتی ہے. ایک آدمی دوسرے کو قرض دے دیتا تو بالکل وہ قرض اس کو ادا کرنا فرض ہے، قرآن و سنت کا حکم ہے. لیکن یہ جو کرنسی نوٹ ہیں تو اصل زر تو ہوگی مرکزی بینک کے پاس، تو وہ تو صرف اس کی رسید ہوگی نا کرنسی نوٹ. آج بھی اگر آپ نوٹ دیکھیں تو یہ کیا اس پر لکھا ہوا ہے کہ بینک دولت پاکستان، نیچے لکھا ہوا ہے 100 روپیہ، اس سے نیچے عبارت ہے کہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا. اور آگے ہماری قومی زبان میں، حالانکہ ہمارے یہ عہدیدار لوگ جو ہے نا جی، یہ اردو میں دستخط نہیں کرتے، انگریزی میں کرتے ہیں، لیکن یہ چونکہ ہماری کرنسی ہے، رسید ہے مالیت کی، یہاں ہمارا گورنر آف اسٹیٹ بینک ہمیشہ اردو قومی زبان میں دستخط کرتا ہے ہر بڑے نوٹ کے اوپر. ہے یا نہیں ہے اردو زبان کی؟ تو عبارت کیا اوپر لکھی ہوئی ہے کہ بینک دولت پاکستان حامل حاضہ کو، حامل کا معنی اٹھانے والا، حاضہ کا معنی یہ، بینک دولت پاکستان، اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو بھی اس رسید کو اٹھانے والا ہے اس کو مطالبہ پر ادا کرے گا 100 روپیہ، اور حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا. تو وہ کہتے ہیں یہ نوٹ لے جاؤ مرکزی بینک دولت پاکستان یا ملتان کلمہ چوک کے اندر، جناب وہاں بینک دولت پاکستان کا ہمارا زونل دفتر ہے، وہاں لے جاؤ اور انہیں کہو مجھے 100 روپیہ چاہیے. حامل حاضہ کو مطالبہ پر 100 روپیہ مرکزی بینک ادا کر دے گا. پتہ چلا یہ محض رسید ہے، اصل 100 روپیہ مرکزی بینک کے پاس ہے ہمارا. تو یہ 100، 500، 1000، 5000 یہ ساری رسیدیں، ان سب پر یہ عبارت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اب جب یہ ہے محض ایک رسید، تو یہ رسیدیں جس کے پاس جمع ہو جائیں اور ان کی مالیت جو ہے وہ 57.5 تولے چاندی تک پہنچ جائے یا 7.5 تولے سونے، اس پر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی ان رسیدوں کی وجہ سے؟ یہ اس دور میں مسئلہ پیدا ہو گیا. اور میں کسی سے سونا چاندی اصل زر تو نہیں قرض لے رہا، میں نے کہا جی مجھے 500 روپیہ چاہیے، ضرورت ہے، اس نے وہی 500 روپیہ یہ رسید دے دی مجھے. تو آیا اب اس اصل مالیت تو بینک دولت پاکستان، یہ میں نے بطور قرض شاہ صاحب سے لیا تھا، اگر میں یہ ہڑپ کر جاؤں اور واپس نہ جاؤں تو کیا میں مجرم قرار پاؤں گا یا نہیں؟ اگر واپس نہ دوں تو کیا قرض کے طور پر دینا پڑے گا واپس یا نہیں؟ تو شرعی احکام مطلب ہے کیا ہوں گے؟ آپ فتاوی شامی اٹھا لیجئے، جتنے عرب و عجم کے ہمارے علماء ہیں اس مسئلے کا جواب دینے سے عاجز آ گئے. اور جبکہ مسلمانوں کو بھی تو ضرورت ہے، انہوں نے تجارت کرنی ہے،
وہ بھی تو چاہتے ہیں کہ اصل زر کی بجائے رسیدیں ہمارے پاس ہو، نوٹوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بڑا آسان ہے۔ بڑی پریشانی پہ علامہ شامی تک جو 1272 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں یہ مسئلہ پہنچا ہے، اس دور کے جتنے علماء مکہ اور علماء مدینہ طیبہ ہیں سب تک یہ مسئلہ پہنچا ہے۔ 1248 ہجری میں علامہ محقق سید محمد امین ابن عابدین شامی کا وصال۔ جی ہاں، تو اب دیکھیے کہ عرب و عجم کے علماء تو آج بھی فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت کا فتویٰ موجود ہے، کفل الفقیہ الفاہم فی احکام القرطاس والدراہم۔ تو کیا کیا، مکہ مکرمہ چونکہ اعلی حضرت کی جو سند حدیث ہے نا وہ مکہ شریف سے ہے۔ علامہ سید احمد بن زینی دہلان مکی جو ہیں ان سے حرم مکہ میں امام احمد رضا نے حدیث پڑھی تھی اور سند حدیث حاصل فرمائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں پوری دنیا کے اندر اس مسئلے کا جواب دے سکتا ہے نا تو وہ 20 سال کی عمر میں جو ایک ہندی علامہ آیا تھا ہمارے پاس درس حدیث کے لیے، احمد رضا، یقال لہو احمد رضا۔ اور جب اعلیٰ حضرت اس وقت گئے تھے نا مکہ مکرمہ تو وہ معاملہ بھی آپ دیکھیں، آپ مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے جب مکہ شریف پہنچے، ہاں جی، مسجد حرام شریف میں، تو جناب سید احمد بن اسماعیل مکی جو شیخ المشائخ ہیں اس دور کے، ان کا طریقہ تھا کہ مغرب سے پہلے وہ لوگوں سے ملاقات کر لیتے تھے، پھر وہ مغرب پڑھتے، اپنے نوافل پڑھتے، حرم مکہ میں جلوہ گر رہتے، کسی سے ہاتھ نہ ملاتے، گفتگو نہ کرتے، ہاں جی، اپنے معمولات بجا لاتے، گھر تشریف لے جاتے، اگلے دن ملاقات ہوتی۔ لیکن انہوں نے ان کے جتنے بھی اولاد تھی، شاگردان تھے، ان کے صوفیاء مرید تھے، وہ سارے اپنے شیخ کے معمولات سے آگاہ تھے۔ جب دیکھا کہ آج ہمارے بزرگوں نے خلاف معمول ایک عمل کر دیا کہ ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو شیخ کی نظر اس نوجوان پر پڑی جو کہ عربی نہیں اجمی ہے، ہندی نوجوان ہے۔ تو شیخ نے اپنے معمولات مکمل کیے، گھر جانے کی بجائے اس نوجوان کے پاس آ گئے، ہاں جی، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ چلو میرے گھر چلو، میں تمہیں کھانا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ولی را ولی میں شناسد، تو یہ ہستی نوجوان ان کے ساتھ ساتھ چل پڑے، ان کو گھر لے گئے، کھانا پیش کیا، اور جتنی اسناد ان کو اپنے مشائخ سے ملی ہوئی تھیں فوراً سندیں عربی میں لکھتے چلے گئے اور ان کا نام لگاتے چلے گئے، اور سندیں جملہ علوم فنون باطنی، ہاں جی، جتنی سلاسل روحانیہ کی سندیں تھی اپنے مشائخ سے وہ ساری آپ کو عطا کر دی۔ ان کے بیٹے بھی حیران سارے، انہوں نے کہا حضور آپ تو کسی سے ملاقات نہیں کرتے، اس نوجوان میں کون سی بات ہے جو آپ کو ملا بھی نہیں، آپ خود ان کے پاس تشریف لے گئے، ان سے ملے، واقفیت کروائی، ان کو گھر لائے، کھانا بھی خود پیش کیا اور اسناد بھی عطا کی، یہ سب۔ فرمایا یہ جو نوجوان ہے نا ہندی، واللہ رأیت فی حاضل جبین نور اللہ، اللہ کی قسم میں نے اس نوجوان کی پیشانی میں اللہ کا نور جلوہ گر دیکھا۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ کون تھے نوجوان 20 سال؟ یہ امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات بابرکات ہے۔ واللہ رأیت نور اللہ فی حاضل جبین، اس پیشانی کے اندر میں نے اللہ کا نور دیکھا ہے، اس لیے یہ سارا سلسلہ آپ کہیں گے جی یہ کوئی مبالغہ ہے، نہیں مبالغہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ بخاری شریف کی دوسری جلد 962 کتاب الرقاق کے باب التواضع میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح السند حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّتِي يُبْصِرُ بِهَا وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَكُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب میں اپنے بندے سے اپنی شان کے مطابق محبت فرمانے لگ جاتا ہوں تو پہلا فیض ہی مجھ اللہ کی محبت کا اس کو یہ ملتا ہے کہ اس کے جملہ اعضائے بدن میں اپنا نور جلوہ گر کر دیتا ہوں۔ تو پھر جو خود نور یافتہ ہوتے ہیں نا، ولی را ولی میں شناسد، ولی کو ولی ہی پہچانتے ہیں، جن کو وہ نور حاصل ہوتا ہے، جو اس اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، اللہ کے نور سے سنتے ہیں، اللہ کے نور سے تصرف کرتے ہیں، ان کو جہاں جہاں وہ نور ہوتا ہے وہ نور نظر آ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم میں نے اس نوجوان کی پیشانی میں اللہ کا وہ نور جلوہ گر دیکھا، اس لیے یہ ساری مہربانی کر دی۔
تو میرے دوستوں میں گزارش یہ کروں گا کہ علماء دیوبند جتنے بھی ہیں آپ ان سے تحقیق فرمائیں، یہ بیٹھ کر بالکل ہمیں بتائیں کون سا اس وقت حرمین طیبین کا عالم ہے، اس ایک عالم کا نام ہمیں دے دیں۔ پورے عرب کے اندر کون سا ایسا عالم ہے، پورے عجم میں اس وقت کون سا عالم ہے جس نے کرنسی نوٹ، آج مسلمانوں میں کرنسی نوٹ ہے کوئی پریشانی نہیں، یہ پوری ملت اسلامیہ پر اس وقت قرض آ گیا تھا، یہ ہندوستان کے بریلی کے تاجدار امام اہل سنت عظیم البرکت نوجوان فقیہ امام احمد رضا تھے، جنہوں نے باقاعدہ طور پر ایک جزئی فقہی جزیہ نکال کر پورے کے پورے مسئلے کی بنیاد رکھ کر مسئلے کو حل کر دیا۔ جب آپ کا جواب، چونکہ یہ سوال آج بھی کفل الفقیہ الفاہم فی احکام القرطاس والدراہم کو 200 صفحات پر فصیح عربی زبان میں، اعلیٰ حضرت نے یہ عربی میں، کیونکہ مکہ شریف سے سوال آیا تھا عربی زبان کے اندر، تو میں نے عرض کیا کہ بریلی شریف کا دارالافتاء اعلیٰ حضرت کے آباء و اجداد اور اعلیٰ حضرت تک اس طرح تھا، دنیا کی جس زبان میں سوال آتا تھا اسی زبان میں جواب دیا جاتا تھا۔ علماء عرب نے جب آپ کی کتاب پڑھی انہوں نے کہا کہ علامہ امام احمد رضا جو ہیں تو یوں لگتا ہے کہ عربی زبان تو گویا کہ ہاتھ باندھ کر ان کے آگے کھڑی ہے کہ جس فصیح لفظ کو چاہتے ہیں پروتے چلے جاتے ہیں۔ اور صرف یہیں سے نہیں، آپ جب دوسری مرتبہ حج پر تشریف لے گئے تھے اور وہاں گورنر مکہ کی مجلس میں ایک مسئلے پر بحث ہوئی، شریف مکہ کہتے ہیں گورنر مکہ کو، اس دور میں جو عہدہ ہوتا تھا اشریف سادات کو کہتے ہیں، اور شریف جو ہے تو وہ گورنر کو کہا جاتا تھا۔ اس نے سوال اٹھا دیا، آپ نے فرمایا کل تک میں یہ زبانی تو مجلس علماء میں ہو گئی بات، لیکن میں جناب اسی چیز کو کل کتاب کی صورت میں پیش کروں گا۔ 8 گھنٹوں کے اندر اس وقت آپ کے صاحبزادہ حجت الاسلام علامہ حامد رضا فاضل بریلوی بھی ساتھ تھے، آپ کے صاحبزادہ صاحب، اور اگر حامد رضا فاضل بریلوی کے علم کو دیکھنا ہو تو پھر ڈاکٹر سر ضیاء الدین جو کہ وائس چانسلر ہیں علی گڑھ یونیورسٹی کے، ہمارے پاس پوری کتاب موجود ہے، ڈاکٹر سر ضیاء الدین جو علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے اس وقت، اور شعبہ اسلامیات و عربی کے اس وقت سربراہ تھے پروفیسر علامہ سید سلمان اشرف بہاری علیہ رحمت، کہ لندن یونیورسٹی میں شعبہ عربی کے سربراہ ڈاکٹر زیدی جرجان نے عربی کے بارے میں ایک کتاب لکھی تھی۔ تو کیا عرب زبان سے منسلک آج بھی بیروت میں جائیں، یہودی عیسائی دنیا کا ہر مذہب بیروت میں آج بھی موجود ہے، اور یہ بڑے چاروں مذاہب کے ماننے والے برابر تعداد میں موجود ہیں، مسلمان ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کیا ان سب کی ذمہ داری نہیں تھی؟ ان سب کی مادری زبان عربی نہیں تھی بیروت میں، فلسطین میں، شام میں، عراق میں رہنے والوں کی؟ لیکن ڈاکٹر زیدی جرجان جو لندن یونیورسٹی کے سربراہ تھے شعبہ عربی کے، کسی نے جواب نہیں دیا۔ پروفیسر سید سلمان اشرف بہاری جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے خلیفہ ہیں، عربی زبان کے اتنے بڑے ماہر تھے اور علی گڑھ یونیورسٹی میں شعبہ عربی اور اسلامیات کے سربراہ تھے، انہوں نے المبین کے نام پر ڈاکٹر زیدی جرجان کی کتاب کا جواب دیا اور لندن یونیورسٹی اس کو بھیجا۔ آج تک المبین کتاب، اس کے انگلش کتنے ایڈیشن چھپے ہیں، اور دنیا کی جتنی انگلش ہے، امریکن انگلش ہے، ڈچ انگلش ہے، ہاں جی وہ برٹش انگلش ہے، وہ فرنچ انگلش ہے، دنیا بھر کے اندر اس ادبی کتاب کا ہر ایڈیشن دنیا کی ہر زبان میں چھپا ہے۔ ڈاکٹر زیدی جرجان مر گیا لندن کے اندر، آج تک لندن یونیورسٹی پر ہندوستان کے ایک فاضل پروفیسر سید سلمان اشرف بہاری کا قرض آ رہا ہے، المبین کا جواب پوری دنیا نہیں دے سکی آج تک۔ اتنی بڑی علمی ہستی ہیں ڈاکٹر پروفیسر علامہ سید سلمان اشرف بہاری، یہ اس کا چونکہ شعبہ اسلامیات و عربی کے سربراہ تھے علی گڑھ یونیورسٹی میں، انہوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر سر ضیاء الدین صاحب جو کہ پڑھ کر بھی لندن سے آئے تھے، اور یہاں وہ سر پہ ہیٹ رکھا کرتے تھے، کلین شیو تھے، شرٹ اور پینٹ ان کی جناب، ہاں جی وہ لباس تھا مغرب والا، بالکل مغربی تہذیب کے اندر ڈھلے ہوئے شخص تھے ڈاکٹر سر ضیاء الدین۔ وہ دیکھا کہ پریشان ہے، جب علامہ پروفیسر سید سلمان اشرف بہاری نے ان سے سبب پوچھا کہ سر کس لیے آپ پریشان ہیں، کیونکہ یہ ان کے سربراہ تھے، انہوں نے کہا جی کہ مجھے الجبرا کا فلاں مسئلہ یہ رک گیا ہے، حل نہیں ہو رہا، اور وہ خود شعبہ ریاضی کے
ڈاکٹر تھے، ایکسپرٹ تھے، ماہر تھے، تو یہ حل نہیں ہو پا رہا. میں نے فلاں اساتذہ صاحبان سے رجوع کیا لیکن اس مسئلے کو کوئی بھی حل نہیں کر پایا. تو میں نے خط لکھ دیا ہے برطانیہ، لندن، اور وہاں سے یہ جواب آیا ہے کہ فلاں پروفیسر صاحب جو الجبرا کے استاذ ہیں انہوں نے مجھے خود ادھر طلب کیا ہے. تو اتنے دن نہیں، مہینوں کی چھٹی کرنا، یہاں سے بمبئی یا کراچی سے میں جہاز پر بیٹھوں گا، براہ راست اس وقت لندن، برطانیہ میں نہیں، وینس شہر تک بحری سفر ہوتا تھا، پھر کئی دنوں کا مارا ماری کر کے جناب روڈ کا سفر ہوتا تھا، پھر لندن میں پہنچتے تھے وینس شہر سے. آج بھی وینس شہر سارا پانی میں ہے، اس کی گلیاں بازاروں میں پانی چلتا ہے، کشتیوں پر لوگ چلتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا اور پھر خطرناک سفر. تو میں اس لیے کہ مجھے جواب تحریر کر کے نہیں دیا گیا، ادھر بلایا گیا ہے. سید سلمان اشرف بہاری صاحب نے فرمایا جی کہاں لندن، اتنے مہینے لگیں گے آنے جانے میں باہری سفر پر. جناب میں اپنے خرچ پر آپ کو علی گڑھ سے بریلی صبح چلیں گے، دوپہر تک ٹرین پہنچ جاتی ہے. انہوں نے کہا جی وہاں الجبرا کے ماہر کون ہیں؟ وہاں الجبرا کا اتنا بڑا ماہر جو ہے وہ بریلی میں ہے. سید سلمان اشرف بہاری صاحب نے فرمایا جی ہاں میرے پیر و مرشد ہیں، امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا. انہوں نے کہا ایک مولوی کیا اور الجبرا کیا، یہ تو کوئی آپس میں میل نہیں کر. انہوں نے فرمایا وہ علوم و فنون کا مرکز ہے. انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ مذاق کر رہے ہیں مجھ سے، آل رسول اتنے بڑے علامہ ہو کر. انہوں نے کہا نہیں آپ میرے ساتھ چلیں، ایک دن نہیں لگے گا نا، گھنٹہ دو ادھر بیٹھیں گے، شام کی ٹرین پر واپس رات کو علی گڑھ آ جائیں گے. ہاں جی یہ پوری الحمدللہ تعالی جملہ کتابیں اس پر حوالے سب، اور وہ الجبرا کی صورت بھی فقیر آپ کو دکھانے اور پیش کرنے کے لیے تیار ہے. ہاں جی بڑی مشکل سے راضی کیا جی جناب ایک دن ادھر جانے میں حرج کیا، ادھر آپ مہینوں جانا چاہتے ہیں، اتنا خرچہ کریں گے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ ایک عالم دین کی زیارت ہو جائے گی، مسئلہ نہیں ہوگا حل. بڑی مشکل سے ڈاکٹر سر ضیاء الدین فرماتے ہیں مجھے تیار کیا. دوپہر کو ہم ایک دن پہنچ گئے، چند دنوں کے بعد تار پہلے سے بھیج دیا تھا. سید سلمان اشرف بہاری صاحب نے بھی، اتنی بڑی علمی شخصیت آ رہی ہیں، کھانا وغیرہ کھایا گیا. ڈاکٹر سر ضیاء الدین صاحب کی تحریر ہے کہ میں حیران ہو گیا کہ علم لدنی کے متعلق میں سنا کرتا تھا لیکن دیکھ پہلی مرتبہ رہا تھا. میں پڑھتا سنتا تھا کہ علم لدنی ہوتا کیا ہے، لیکن آنکھوں سے دیکھا اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ کہ ایک دستار پوش عالم ربانی بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی اور میں نے جب وہ صورت سوال میری خاطر مدارات کے بعد پیش کی گئی تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے قلم لیا، وہ ساری جو لکیریں تھیں لگائیں اور سارا کچھ کر کے ڈاکٹر سر ضیاء الدین فرماتے ہیں کہ کوئی 5 دقیقے 5 منٹ گزرے ہوں گے بمشکل کے، اعلیٰ حضرت نے جواب تیار کر کے میرے سامنے رکھ دیا اور پوری تقریر کر کے سوال کا جواب مجھے سمجھا دیا، اور میں مجسمہ حیرت بن کر مولانا احمد رضا کے چہرے کی زیارت کر رہا تھا. اور میں کہتا تھا کہ میری حالت دیکھو. ہاں جی ان کا کوئی انگریز پروفیسر استاد نہیں ہے، ان کے استاد ہیں ان کے دادا علامہ رضا علی خان، والد علامہ نقی علی خان یا مرزا غلام قادر بیگ صاحب. حدیث پڑھی ہے آپ نے مکہ شریف میں علامہ سید احمد بن زینی دہلان مکی شافعی علیہ رحمت سے. ہاں جی ڈاکٹر سر ضیاء الدین فرماتے ہیں کہ میں تو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا. حیرت بالائے حیرت یہ ہوئی کہ بالکل ایک نو عمر لڑکے کو طلب کیا جو ماشاءاللہ چاند کے چہرے کی طرح. یہ ہوا تھا کہ ایک مرتبہ احسان الہی ظہیر صاحب وہ بم دھماکے میں فوت ہو گئے تھے، اہل حدیث کے عالم تھے، ان کے بیٹے اب ابتسام الہی ظہیر صاحب. ہاں جی تو افسوس ہے بم دھماکے یہ سارا کچھ بڑی سازشیں پاکستان. دعا کریں اللہ پاکستان کو نظام مصطفیٰ علیہ السلام، نظام اسلام، امن ترقی خوشحالی کا مرکز و گہوارہ بنائے، آمین یا رب العالمین. ہم مذمت کرتے ہیں دھماکوں کی. بہرحال احسان الہی ظہیر صاحب نے ہمارے خلاف البریلویت ایک ٹوٹی پھوٹی عربی میں کتاب لکھی تھی، کیونکہ عربی ان کو نہیں آتی تھی. وہ انہوں نے لکھی، یہ حقیقت ہے میرے استاد جامع نظامیہ میں اپنے استادوں کو 7 سال تنگ کرتا رہا ہوں. شیخ الحدیث علامہ سیدی علامہ عبد الحکیم شرف قادری صاحب نے من عقائد اہل سنت عربی کتاب ہے ہمارے پاس جو میرے استادوں نے لکھی البریلویت کے رد میں. 2 کتابیں اردو میں لکھی، شیشے کے گھر، اندھیرے سے اجالے تک. ٹھیک ہے جی 3 کتابیں البریلویت کا رد اردو اور عربی میں میرے استاد سیدی شیخ الحدیث
ادیب شہیر عالم و کامل علامہ سیدی عبدالحکیم شرف قادری علیہ رحمت، شیخ الحدیث جامع نظامیہ لاہور. ٹھیک ہے جی. احسان الہی ظہیر صاحب نے اس بریلویت کے اندر لکھا جی مولانا احمد رضا علیہ رحمت کا رنگ کالا تھا. یہ کہ اناد اگر کالا حضرت بلال حبشی کا ذکر کتنے فخر سے ہم کرتے ہیں. تو میرے محبوب نے تو خطبہ حجت الوداع جو اس وقت آپ نے اسلامک ورلڈ آرڈر پیش فرمایا تھا، خطبہ حجت الوداع میں آپ نے فرمایا تھا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی. لیکن یہ لوگ تعصب میں چلے جاتے ہیں کہ جی رنگ کالا تھا. تو نوائے وقت گروپ کے چیئرمین فوت ہو گئے جناب ڈاکٹر مجید نظامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دعا کریں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. تو قاضی مصطفیٰ کامل صاحب اس کا سر راہ لکھا کرتے تھے نوائے وقت کے اندر. قاضی مصطفیٰ کامل صاحب کو اتنا جوش آیا کہ انہوں نے پورا ایک مضمون چھاپ دیا، اور ساتھ حالانکہ اس وقت نوائے وقت کے اندر رنگین تصویریں نہیں لگا کرتی تھی، سادہ بلیک اینڈ وائٹ تصویریں لگتی تھی. وہ دور ایسا تھا 90 کی دہائی سے پیچھے. لیکن انہوں نے کیا کیا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کی تصویر لگائی نوائے وقت والوں نے، اور جو آرٹیکلز پیج ہوتا ہے آڈیٹوریم جس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور خود مضمون لکھا اور کہا جی میں مولانا احمد رضا کے بیٹے کی زیارت بھی میں نے کی ہوئی ہے، اور ان کے پوتے شیخ الاسلام علامہ اختر رضا ازہری بریلوی صاحب زندہ ہیں اور لاہور ہر سال اکتوبر آتے ہیں، ان کی مجلس میں بھی بیٹھا ہوں، اور یہ قوم کے پٹھان ہیں. اور آج تک ہم نے دنیا میں کوئی کالے رنگ کا بلیک فارم پٹھان نہیں دیکھا. ہاں جی. یعنی اب نوائے وقت والوں کو کیا کہ وہ اس مسئلے میں پڑھیں، لیکن چونکہ ایک عالم ربانی کی بات تھی. بہرحال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کے ہاں جی ڈاکٹر سر ضیاء الدین فرماتے ہیں حیرت بالائے حیرت یہ کہ ایک نوجوان آیا بالکل اوائل عمر کم سن، جو ابھی شباب کی طرف جا رہا تھا، داڑھی مونچھ بس نکلنے کے قریب تھی. 14ویں کے چاند کی طرح اس بچے کا چہرہ روشن تھا، اور سر پر ایک سفید دستار اس نے باندھی ہوئی تھی، اور بڑے مؤدب طریقے سے آ کر ہم سے ملا اور بیٹھا. اور مولانا احمد رضا نے فرمایا ڈاکٹر سر ضیاء الدین صاحب آپ ہمارا علمی اثاثہ ہیں، علمی سرمایہ ہے، اور آپ کو بڑی تکلیف ہوئی. آئندہ اگر آپ کو ریاضی کا، الجبرا کا، منطق، فلسفہ کا، دنیا کے کسی علم و فن کا اگر آئندہ کوئی اشکال پیش آئے تو آپ صرف تار وہاں سے بھیج دینا، میں اپنے اس بیٹے حامد رضا کو بھیجا کروں گا، یہ وہاں جا کر آپ کے ہر مسئلے کو حل کر کے آیا کرے گا. یعنی وہ میں عرض کر رہا تھا بھی یہ آباء و اجداد سے اللہ پاک کا کرم اس گھرانے پر اتنا ہے. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کوئی دنیا کا علم، آپ کو کرنسی نوٹ کی مثال دی، الفقیہ الفاہم اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے پہلے عالم ہیں جنہوں نے یہ مسئلہ حل کیا. اسی طرح آپ یہ جائیں نا جی ادھر رحیم یار خان سے آگے یہ پیچھے خان پور، تو بہت بڑے جی ہاں تحصیل ہے، تو عالم تھے علامہ سراج احمد صاحب جن کو سراج الفقہاء کہا جاتا ہے، مکھن بیلوی صاحب. یہ مکھن بیلا علاقہ ہے ادھر. ٹھیک ہے جی. تو یہ ذرا اگر پوچھنا ہونا اس شخصیت کا علمی مقام، تو یہ جامعہ خیر المدارس جو دیوبند کا ہے، علامہ حنیف جالندری صاحب، ذرا ان سے، ان کے والد مولانا خیر محمد جالندری صاحب فوت ہو گئے، ذرا ان لوگوں سے نا سراج الفقہاء علامہ سراج احمد مکھن بیلوی کا علمی مقام ذرا پوچھ لیں آپ حضرات. یہ یہاں سے چلے تھے اور دیوبند پہنچے تھے، اول سے آخر تک سراج الفقہاء علامہ سراج احمد مکھن بیلوی نے جتنے علوم و فنون ہیں دارالعلوم دیوبند سے حاصل کیے. اور ان دنوں چونکہ مولانا احمد رضا کا فتویٰ آ چکا تھا علماء دیوبند کے بارے میں، لہذا سراج الفقہاء کہتے ہیں کہ رات دن مولانا احمد رضا کے بارے میں وہ کوسنے سننے کو ملتے. ہر استاد اپنے درس میں ان کے خلاف طلباء کو اتنا کچھ فیڈ کرتا، ہاں جی، اور اتنا کچھ بھڑکاتا، رات دن گالیوں سے ان کو نوازا جاتا. تو کہتے ہیں ہم بھی چونکہ اساتذہ سے لہذا اسی رو میں تھے. کہتے ہیں جی سند مجھے حاصل ہو گئی، دورہ حدیث بھی کر لیا، واپس آ گئے، یہاں دارالعلوم اتنا بڑا قائم کر دیا، کئی سال پڑھاتے ہوئے ہو گئے. لیکن مولانا احمد رضا کے بارے میں دل میں ایک غصے اور
غیظ کی آگ تھی جو جل رہی تھی، بڑا میں شدید مخالف، اور ان کے خلاف ادھر تحریک میں نے شروع کی تھی پورے علاقے میں، اور جو طالب علم میرے پاس پڑھتے تھے پہلا ہی میرا درس ہوتا تھا مولانا احمد رضا کے خلاف بھڑکانا، جیسے کہ ہوتا ہے آج بھی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ کہتے ہیں جی چند سالوں کے بعد ہی علم فرائض جو سارے علوم اسلامی کے اندر یعنی فنون میں سب سے مشکل ترین فن ہے، ہاں جی، اس کا ایک مسئلہ آ گیا، اور کہتے ہیں مجھے شروع سے میری طبیعت ایسی تھی کہ علم وراثت کے اندر ہی مجھے سب سے زیادہ درک بھی تھا، اور میرا محبوب ترین یہی فن تھا، علم فرائض، علم وراثت، ہاں جی۔ کہتے ہیں لیکن وہ مسئلہ ایسا آیا میں اس کا جواب نہیں دے پایا۔ جتنے ادھر ملتان شریف میں علماء تھے، بہاولپور میں علماء تھے، سکھر میں تھے، بڑے بڑے انہوں نے نام دیے، سب سے میں نے رجوع کیا، ہر ایک نے معذرت کی جی ہمارے پاس ٹائم نہیں اور اس پر بہت زیادہ عقل خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کافی عرصہ چاہیے، جواب نہیں ہم دے پائیں گے، ابھی تک ٹائم چاہیے بڑا۔ کئیوں نے مفتیان کرام دارالافتاء سے جواب ہی نہیں آیا خط کا، دارالعلوم دیوبند میں نے بھیجا، کئی مہینے میں نے انتظار کیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ یہ سنی لوگ جو کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا بریلوی امام وقت ہے، اور آج تک کوئی سوال ایسا نہیں دنیا جان میں جو پیدا ہوا ہو اور بریلی شریف سے اس کا جواب نہ دیا گیا ہو، تو کہتے ہیں ادھر بھی بھیج دیتا ہوں، اگرچہ وہ مخالف ہے، مشرک بدعتی مشہور ہے، لیکن سوال بھیجنے میں کیا حرج ہے؟ اگر جواب آ گیا تو مجھے اس کی علمی لیاقت کا پتہ چل جائے گا، میں غور کروں گا اس کی شخصیت کے بارے میں، اور اگر جواب نہ آیا تو مجھے بدنام کرنے کا ایک اور موقع ہاتھ آ جائے گا، تو خسارہ تو کسی بھی صورت میں نہیں۔ کہتے ہیں میں نے سوال کی کاپی لکھی اور بریلی شریف جامعہ منظر الاسلام مولانا احمد رضا کے ایڈریس پر بھیج دی۔ کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر جواب آیا بھی صحیح تو 2 مہینوں سے پہلے نہیں آ سکتا، مشکل اتنی جس کو میں نہیں حل کر پا رہا، کوئی عالم اس مسئلے کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں حیران تھا کہ خط پہنچا اور مجھے یوں لگتا ہے جتنی جلدی جواب آیا کہ بس خط ڈاک جس وقت کھولی گئی مولانا احمد رضا نے جواب لکھ کر جوابی ڈاک میں فوراً بھیج دیا۔ چند دن گزرے تھے اس دور میں کہ بریلی سے مکھن بیلا جواب آ گیا۔ کہ تو میں حیران، جب میں نے اسے پڑھا تو ایک ایک سطر جو تھی نا میرے دل اور دماغ کو روشن کرتی چلی گئی۔ جواب دے دیا گیا تھا اور فوراً ارجنٹ جواب دیا گیا تھا۔ کہتے ہیں چونکہ مجھے اسی فن کے اندر درک تھا، لہذا میں تو اپنے دل اور عقل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا کہ یہ کفران نعمت ہوگی اگر میں اس مولانا کی زیارت نہ کر کے آؤں، اس کو دیکھ کر تو آؤں جس نے یہ جواب لکھا ہے کہ جہاں دیوبند فیل، پورا بر صغیر فیل ہو گیا جواب دینے کا۔ بالآخر رخت سفر باندھا اور کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ 3-4 دن نا ادھر کہیں سرائے وغیرہ میں قیام کروں گا، یا میرے ہم مسلک عقیدہ لوگ ہوں گے، انہیں آنے کا مقصد کھانا پینا رہائش ادھر ہوگی، اور ان کے درس میں شرکت کیا کروں گا۔ کہتے ہیں جی میں بریلی شریف پہنچ گیا۔ چونکہ مولانا احمد رضا نذرانے لینے والے یا ایسا آپ کا عوام کے چندوں پر ان چیزوں پر کوئی نہیں تھا، اعلیٰ حضرت خاندانی طور پر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے فوری طور پر مہمان خانے میں میرے کھانے پینے کا بڑی خوش آمدید مجھے کہی گئی، اور پہلا درس مولانا احمد رضا کا میں نے اٹینڈ کیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے اساتذہ سے کچھ سنا تھا، جب ان کی مجھے صورت مبارک نظر آئی نا وہ سچے عاشق رسول علیہ السلام کی صورت تھی۔ اور فرماتے ہیں جب آپ پڑھاتے اور لوگوں کے سوالوں عصر سے مغرب تک آپ نے ٹائم رکھا ہوا تھا، لوگوں سے ملاقات، کہتے ہیں میں چند دن تک ان کے جملہ معمولات، طور طریقے اور جتنے بڑے بڑے سوال آپ کی خدمت میں آتے تھے، اور جو بالخصوص ڈاک آتی تھی اور کسی جواب کو رد نہیں کیا جاتا تھا، جواب ضرور دیا جاتا تھا، ردی کی ٹوکری کی نظر کوئی بھی خط نہیں جایا کرتا تھا، اور عرب و عجم سے آ رہے تھے، اور آج بھی 30 جلدوں میں فقہ حنفی کا عظیم انسائیکلوپیڈیا اور دائرۃ المعارف العطایہ النبویہ فی فتاوی الرضویہ، جس کو فتاوی رضویہ کہا جاتا ہے، 30 جلدوں میں ہے، جامع نظامیہ لاہور سے شائع ہوا ہے۔ آپ اس کے ذرا نا یہ باقی جو ہمارے دور کے فتاوی دارالعلوم دیوبند چل رہا ہے، فلاں فتاوی چل رہا ہے، فلاں بڑے فتاوی ہیں، لیکن اس میں سائل کا نام نہیں ہوتا، تاریخ نہیں ہوتی سوال کی، اس لیے
کہ آج کل دارالعلوموں میں مفتی صاحب بیٹھ کر خود سوال لکھتے جاتے ہیں، خود جواب کرتے کرتے جلدیں بنا بنا کر 200 300 صفحات ان کو شائع کر کر کے اپنے نام پر ایک فتاوی شائع کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت تھوڑا ہوتا ہے کہ 100 میں سے 4 کوئی سوال صحیح بھی ہوں گے جو واقعی کسی سائل نے کیے ہوں گے، لیکن فتاوی رضویہ کو اول سے لے کر آخر تک آپ دیکھیں گے ہر فتوے کے شروع میں سائل کا نام ہوگا، اس کا پورا ایڈریس ہوگا، تاریخ ہوگی، آخر پر اعلیٰ حضرت تاریخ لکھیں گے، جملہ عربی اور سن شمسی کے اعتبار سے مہر لگی ہوگی، تاریخ ہوگی، مکمل حوالہ ہوگا. ہاں جی، فتاوی رضویہ کے، اور اس میں آپ پڑھتے چلے جائیں سائلین. آپ کو صرف بر صغیر امام احمد رضا قیام پاکستان سے 26 سال پہلے 1921 میں وصال فرما گئے، آپ کو صرف بر صغیر متحدہ ہندوستان سے نہیں، آپ کو سری لنکا، آپ کو ہاں جی جاپان، آپ کو مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، مصر، شام، عراق، دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں سے سوالات فتاوی رضویہ میں موجود نہیں. ہاں جی، کتنی ڈاک آتی تھی. آپ لکھواتے، فرماتے ہیں جب میں نے ان کا ذمہ دارانہ رویہ اور میں نے کہا یہ امام وقت ہستی اور اللہ نے ان کو کسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہوا ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے مولانا احمد رضا کے چند دن کے شب و روز کے معاملات دیکھے، اتنے بڑے عالم، مخالف کیمپ کے عالم، اور کہنے لگے میں چند دنوں بعد اس نتیجے پر آ گیا کہ مولانا احمد رضا آیت من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے. کہتے ہیں جی میں نے پھر قریب ہوا، اپنا تعارف کروایا کہ جی کچھ عرصہ قبل جنوبی پنجاب سے آپ کی خدمت میں ایک سوال آیا تھا وراثت کا. آپ نے فرمایا ہاں فلاں سوال تھا، جواب نہیں ملا آپ کو کہ آپ خود ادھر آ گئے اتنی تکلیف گوارا کر کے؟ نہیں حضور، جواب ملا تھا تو اسی لیے تو آیا ہوں. حضور میں اپنی پہلی ساری سوچ فکر نظری عقیدے سے تائب ہوتا ہوں، مجھے اپنے غلاموں میں شامل فرما دے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پوچھئے ذرا کہ دارالعلوم دیوبند کا ہمارے بھائی ذرا اس دور کا ریکارڈ چیک کریں، یہاں خانپور اور مکھن بیلا کا کوئی سراج احمد پڑھتا رہا ہے یا نہیں پڑھتا رہا وہاں 16 سال؟ اس کو سندیں جاری ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی درس نظامی موقوف علیہ دور حدیث کی؟ اور وہ جب فوت ہوا ہے تو فوت ہونے سے 20 سال قبل مولانا احمد رضا کی بیعت کی ہے اس نے یا نہیں کی؟ اور اس کے ادھر سے ادھر جانے کا سبب کیا بنا ہے؟ مولانا احمد رضا علیہ رحمت کا علم. تو یہ 3-4 مثالیں، ڈاکٹر سر ضیاء الدین کی مثال، یا یہ علامہ سراج احمد سراج الفقہا، علامہ مکھن بیلوی علیہ رحمت ان کی مثال، یہ کفل الفقیہ الفاہم فی احکام القرطاس والدراہم، کرنسی نوٹ کے بارے میں جو مسئلہ ہے. یہ 3 مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں. یہ صرف اعلیٰ حضرت نہیں، آپ کے والد، دادا، پردادا کا یہ منصب آ رہا تھا. دنیا جہان کا جو مسئلہ کہیں حل نہیں ہوتا تھا عرب و عجم میں، وہ دارالافتاء بریلی شریف میں اس کا جواب دیا جاتا تھا. وہ رضاعت کا ایک سوال آ گیا جب اعلیٰ حضرت 13.5 سال کی عمر میں تھے، تو علامہ نقی علی خان نے آدھا جواب لکھ دیا اور انہیں سفر درپیش ہو گیا لکھنؤ کا. وہاں اپنے 2 دن گزارنے تھے اور پھر فرمایا کہ چونکہ آگے مسئلے کی تحقیق ضروری ہو گئی ہے، مستحضر جو جواب تھا وہ فوراً حاضر لکھ دیا لیکن قلم روک دیا. آگے مطالعے کی ضرورت تھی اور ایک نتیجے پر پہنچ کر پھر آپ نے جواب لکھنا تھا، اور فرمایا کہ یہ کام جو ہے میں 2 دن کے بعد آ کر جب واپس لکھنؤ کا سفر کر کے آ جاؤں گا پھر لکھ کر بھیج دوں گا جواب. وہ لکھنؤ تشریف لے گئے. علامہ نقی علی خان 13.5 سال کی عمر میں تھے، مولانا احمد رضا. تو آپ نے سبق سٹوڈنٹس کو، طالب علموں کو مکمل کروائے. والد صاحب کے کمرے میں تشریف لے گئے. ان کی بیاض میں دیکھا کہ ڈیسک کے اوپر سوال ہے، جواب آدھا لکھا ہوا ہے. فرمایا والد گرامی کو مصروفیت پیش آ گئی، لہذا آدھا کام میں کر دیتا ہوں. برجستہ قلم اٹھایا اور اگلا جواب لکھ کر دستخط نہیں کیے، چھوڑ دیا، جواب مکمل کر دیا. علامہ نقی علی خان واپس تشریف لائے. اس مطلوبہ مسئلہ رضاعت کے متعلق فقہ کی کتابیں دیکھی، ایک نتیجے پر پہنچے. جب لکھنے بیٹھے استفتاء اٹھایا تو وہ سوال کے آگے جواب تو مکمل ہوا پڑا تھا. آدھی تحریر ان کی تھی، آدھی دوسرے خط کی تحریر تھی. ہینڈ رائٹنگ اور ہے. پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا شکر ہے میرے دارالعلوم کے اندر ایسے عالم موجود ہیں، اساتذہ، یہ چند جو پڑھانے والے ہیں
جو اتنا بڑا فقہی درک رکھتے ہیں، اتنی بڑی علمی عظمت رکھتے ہیں. اس کے بعد وہ اٹھایا اور ہر ایک استاد صاحب کے کمرے میں پہنچے جامعہ منظرے سے. جناب آپ نے لکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی میں نے تو نہیں، میں تو آپ کے دفتر میں 2 دنوں 3 دنوں میں گیا ہی نہیں ہوں. آپ نے لکھا؟ آپ نے. سارے اساتذہ نے کہا نہیں جی ہم نے نہیں لکھا. آپ نے سب اساتذہ کو بھی باہر اکٹھا کر لیا گراؤنڈ میں اور سارے اسٹوڈنٹس کو، طلباء کو. فرمایا بھی جس نے بھی یہ لکھا ہے نا میں اس کے واسطہ دیتا ہوں کہ آگے آئے. میں ناراض نہیں، میں اس کو انعام دینا چاہتا ہوں. کوئی بھی آگے نہیں ہوا. جب 2-3 مرتبہ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان نے یہ بات فرمائی تو گردن جھکا کر 13.5 سال کے مولانا احمد رضا آگے ہوئے. حضور میں آپ کے کمرے میں گیا تھا اور آپ کی بیاض میں یہ جو سوال و جواب والا سلسلہ ہوتا ہے اس کو دیکھا، یہ نامکمل تھا. میں نے کہا کہ حضور کہیں مصروف ہو گئے ہیں، سفر پر گئے، چلے میں آپ کا کام مکمل کر دیتا ہوں. سارے اساتذہ طلباء کسی نے بھی جب ذمہ داری نہیں لی، مولانا احمد رضا والد گرامی نے سارے اساتذہ طلباء کے سامنے سوالات کیے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے فر جواب دیے. جیسے ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملتی ہے نا، مقالہ لکھتے ہیں تو یونیورسٹی کے اساتذہ کا پینل تشکیل پا جاتا ہے، وہ آپ پر کراس کویسچن کرتے ہیں، آپ کے مضمون پورا تحقیق تشفی کر کے پھر وہ سفارش کرتے ہیں جناب ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دی جائے، یہ مستحق ہے اس بات کے. جب اعلیٰ حضرت نے ہر طرح تسلی کرا دی تو اساتذہ بھی خوش، والد گرامی بھی. 13.5 سال کی عمر میں تھے امام احمد رضا. اعلیٰ حضرت علامہ امام نقی علی خان علیہ رحمت نے اپنی دستار اتاری، احمد رضا کے سر انور فرقد مبارک پر رکھ دی اور فرمایا آج کے بعد دارالافتاء بریلی شریف کے صدر مفتی احمد رضا ہوں گے. 13.5 سال کی عمر میں پڑھانا بھی شروع کیا تھا اور چند ہی ماہ کے بعد یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو دارالافتاء کی ذمہ داریوں کو بھی سنبھالا اور وصال اقدس تک امام احمد رضا فتوے کا جواب جو ہے وہ عطا فرماتے رہے، ہر استفتاء کا جواب. میں گزارش یہ کروں گا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کا فتاوی رضویہ ملاحظہ فرمائیں گے. آپ باقی بھی جتنی فقہ کی کتابیں، میں کوئی چیلنج یہ نہیں کر رہا، میں فقیر طالب العلم، میں ایک حقیقت ثابتہ، حقیقت واقعیہ تاکہ آپ پر واضح ہو جائے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے فتاوی رضویہ کو بھی ملاحظہ فرمائیں اور باقی بھی جتنی فقہ کی کتابیں ان سب کو ہم مد نظر رکھیں گے. جب یہ سوال جس نے عرب و عجم میں لڑائی شروع کر دی تھی کہ قرآن پاک افضل ہے یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام افضل ہے، یہ عیسائیوں کی ایک سازش تھی مسلمانوں کو ٹکرانے کے لیے کہ قرآن پاک افضل ہے یا نبی پاک علیہ السلام. آپ رد المحتار 14 جلدوں میں فتاوی شامی محقق علی الاطلاق خاتم المحققین علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی نے مرتب فرمایا دمشق میں. ہاں جی میں نے پہلے بھی ان کا ذکر کیا. یہ جتنا فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے ہر سوال خود لکھ کر اس کا جواب رد المحتار کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، فتاوی شامی کے حوالے سے. آپ فتاوی شامی میں بھی یہ مسئلہ دیکھ لیں. علامہ شامی جیسی ہستیوں نے بھی اپنے رسائل ابن عابدین اور اس میں کہا کہ مسلمانوں کو اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن اب بحث تو پڑ گئی ہے مسلمانوں کے اندر، ٹکراؤ ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. کوئی کہتا ہے قرآن پاک افضل ہے، کوئی کہتا ہے نبی پاک علیہ السلام افضل ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف حملے. یہ سوال جب مولانا احمد رضا کے دور میں آیا، آپ مفتی ہیں، مولانا احمد رضا نے جواب لکھا. آج آپ کوئی میرا بزرگ 60 سال کی عمر کو ہے، کوئی میرا جوان 40، کوئی 30، کوئی 25، جب سے آپ نے ہوش سنبھالا مسلمانوں کے اندر یہ بحث کہیں آپ کو نظر آئی ہے کہ قرآن افضل ہے یا نبی علیہ السلام افضل؟ اس بحث کا خاتمہ مولانا احمد رضا کے ایک فتوے نے کیا ہے جو عرب و عجم میں مشہور کیا گیا. وہ فتویٰ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے جواب دیا. آپ نے فرمایا قرآن پاک سے تمہاری مراد کیا ہے؟ قرآن پاک کی یہ 2 حیثیتیں، ایک یہ کلام الہی ہے جو بذریعہ جبریل قلب مصطفیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا، نزلہ علی قلبک. ٹھیک ہے جی، تو یہ اللہ کا کلام ہے. کلام ہونے کے ناطے سے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ اس کی جملہ مخلوقات سے اعلیٰ و افضل ہیں. تو ایک تو ہے کہ قرآن پاک سے مراد وہ کلام ہے، کلام نفسی، اور دوسرا قرآن سے مراد ہے کہ یہ جو مصحف مقدس 2 جلدوں کے درمیان ہوتا ہے، موجود بین الدفتین، 2 گتوں 2 جلدوں کے اندر موجود ہے، کاغذ پر لکھا ہوا ہے، حروف نقوش روشنائی انک کے ساتھ لکھے گئے ہیں.
تو کہا کہ یہ انک روشنائی جو ہے جس کو لوگ سیاہی کہتے ہیں، میں ادب کی وجہ سے روشنائی کہہ رہا ہوں۔ تو یہ جس انک روشنائی کے ساتھ، وہ انک اور روشنائی بھی مخلوق، یہ کاغذ بھی مخلوق، یہ قلم سے جو حروف لکھے گئے قرآن یہ بھی مخلوق، کیونکہ حروف وہ ہمارے للدے پڑھی۔ اور فرمایا کہ یہ عظیم شخصیت ہے جس کے دور میں ہم، اور یہ ہندوستان میں، فرمایا یہ شخصیت جس کے میں 2 جلدیں پڑھی ہیں فتاوی کی، یہ وہ شخصیت ہیں کہ اگر یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ہوتے تو امام اعظم اپنی مسند پر ان کو دائیں طرف بٹھاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کی طبیعت میں مجھے تھوڑی سی حدت اور شدت نظر آئی ہے جو عشق رسول علیہ السلام کی وجہ سے، اگر یہ حدت ان کی طبیعت میں ذرا کم ہوتی تو فرمایا میں ان کو اس دور کا امام ابو حنیفہ کہتا۔ یہ علامہ اقبال کا فرمان ہے۔ بہرحال حضرت علامہ 1938 میں 1930 میں آپ نے تصور پاکستان پیش فرمایا، اس سے بھی 9 سال پہلے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا وصال فرما گئے۔ فتاوی رضویہ آپ کی زندگی میں مکمل ہوا، آپ نے جو لکھا تھا۔ آئیے آج فتاوی رضویہ کے اندر میں آج آپ کو یہ بات دکھاتا ہوں۔ امام احمد رضا نے تحریک خلافت چلی تھی ہندوستان میں 1919 میں، امام احمد رضا نے 1919 میں فتویٰ دیا تھا، بڑا تفصیلی سینکڑوں صفحات پر ہے، جس میں آپ نے یہ تصور دیا کہ مسلمانوں کے ان تمام پریشانیوں کا علاج واحد ہے کہ بر صغیر کے جن علاقوں میں، اس سب کانٹیننٹ میں جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، ان کو ترتیب دے کر مسلمانوں کی الگ آزاد ریاست ہونی چاہیے۔ یہ تحریک خلافت کے دور میں 1919 کے اندر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو آپ سیاست کے حوالے سے دیکھیں گے، سائنس کے حوالے سے تو ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کی تحریر ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ ایٹمی سائنسدان، محسن ملت اسلامی اور محسن پاکستان ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے فتاوی رضویہ کے وہ مقامات میرے علم کے اندر ہیں کہ جن کے اندر آج اس جدید نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے اندر بنیادی اصول میں مولانا احمد رضا کی تحریر سے حاصل کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں وہ علماء تو مدرسوں میں بیٹھ کر آپ کو فقیہ، مفتی، عالم، محدث، مفسر، متکلم سب کچھ کہتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ مولانا احمد رضا میری نظر میں اپنے دور کے سب سے بڑے سائنسدان ہیں۔ وہ رازی، غزالی، یہ جتنے ابن رشد، یہ سب بڑے بڑے ہستیاں، تو فرمایا وہ دائرۃ المعارف ہیں۔ جس فن کے اعتبار سے دیکھیں گے بات وہی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کا کلام جو تھا نا، وہ جناب داغ دہلوی صاحب کی خدمت میں پہنچا نا، تو انہوں نے یہ آخری مصرع، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا مقطع، یہ داغ کا مقطع لکھا ہوا ہے کہ کہ ملک سخن کی شاہی تم کو ردا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ ہر علم و فن کے اندر، اور جو آپ کو اس دور کے سارے علماء سے چیز ممتاز کرتی ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس کا دفاع ہے۔ آپ خود تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں یہی کہتی ہیں بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا چونکہ آپ داغ صاحب سے جو ہے تو وہ اپنا کلام پہلے بھیجا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے فرما دیا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، آپ کے چھوٹے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی بھی ذوق نعت ان کا کلام ملاحظہ فرمائے، محبوب کا عشق، تو آپ کو قصیدہ معراجیہ لکھا گیا، آپ نے لکھ دیا، جواب میں انہوں نے اپنا قصیدہ اٹھا لیا، اور جب انہوں نے فرمائش کی کہ حضور اللہ نے اتنی زبانوں پر آپ کو عبور دیا ہے، تو یہ زبانیں کس لیے ہیں جو اپنے علاقے میں سمجھی جاتی ہیں، 4 مرکزی زبانیں، امہات، السنہ اور زبانیں، مدرس لینگویج، آپ اس میں نعت لکھیں۔ فوراً قلم اٹھائے اور لکھنا شروع فرما دیا۔ لم یاتی نظیرو کا فی نظرن مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو ہی شہے دو سرا جانا۔ لم یاتی نظیرو کا فی نظرن، میرے آقا آج تک مخلوق کی نظر میں آپ کی مثل کوئی نہیں آیا۔ مثلے تو نہ شد پیدا جانا، وہ عربی تھی یہ فارسی، ایک ہی مصرے میں عربی فارسی اکٹھی ہے، کمبینیشن آپ دیکھیں،
اور پھر فن شاعری کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ کہیں کوئی عروض قافیہ کسی باہر کوئی مسئلہ پیدا ہونے دیا؟ اتنی گرفت اور مضبوطی. اب یہ ادب کا میدان ہے، شاعری کا میدان ہے، بس جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. لم یاتی نظیرو کا فی نظر عربی مثلے تو نہ شد پیدا جانا. فارسی. حضور کسی کی نظر میں آپ جیسا حسین تب آئے نا جب آپ جیسی مثل کوئی پیدا ہوا ہو. تو جگ راج کو تاج تورے سر سوہے. حضور یہ سارے عالمین کی سرداری اور بادشاہی کا تاج سجتا ہے تو آپ کے سر انور پر سجتا ہے. ہاں جی، تجھ کو ہی شہے دو سرا جانا. اردو آ گئی. میرے دوستو آپ لکھتے چلے آئے، یا شمس نظرتی الا لیلی چوبا طیبہ رسی ارزے بکنی توری جوت کی دھل دھل جگ میں رچی موری شب نے نہ دن ہونا جانا. لکھتے چلے آئے اور آخر پر مقطع کیسے کیا، مکمل کیسے کیا؟ بس خامہ خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا. بس خامہ خام نوائے رضا، اے نوائے رضا، اے رضا کی آواز، اے اس کے خامہ خام یہ عاجزی ہے. ہاں جی، اے اس کے قلم بس رک جا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. ہاں جی، ارشاد احبا ناطق تھا، چونکہ میرے دوستوں کا حکم، میرے عزیزوں جن سے مجھے محبت ہے، ان کا ارشاد ناطق ہو گیا، ناچار اس راہ پڑا جانا. ہدایت بخش شریف آپ کا کلام ہے. آج علامہ حازم مصری نے اس پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل. اس وقت اسلامی شخصیات میں مولانا امام احمد رضا واحد شخصیت ہے کہ ہر سال دنیا کی یونیورسٹیز میں جہاں سب سے زیادہ مقالے لکھے جاتے ہیں اور پی ایچ ڈی کی ڈگری جس پر جاری کی جاتی ہے. مصر کی جامعۃ الازہر میں باقاعدہ طور پر امام احمد رضا چیئر قائم ہو چکی ہے. امام احمد رضا کی ہر عربی، فارسی، اردو دنیا کی زبانوں میں آپ کی تصانیف پر تحقیق ہو رہی ہے. علامہ حازم مصری نے بساتین الغفران کے نام سے پوری ہدایت بخشش کو فارسی، اردو، عربی کلام عربی رہنے دیا، فارسی اردو کو عربی کے اندر ڈھال دیا. جامعۃ الازہر مصر نے شائع کیا. اخوان المسلمین نے فتاوی رضویہ کی قدیم کی 10ویں جلد جو کتاب الحذر والاباحت پر ہے مکمل طور پر شائع کی اور بتایا کہ پوری دنیا جان لے کہ ہم جو اخوان المسلمون ہیں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو امام احمد رضا ہندی بریلوی کا عقیدہ ہے. حضور سیدنا شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری علیہ رحمت، آپ حج کر کے بغداد شریف پہنچے. حضور سیدنا و مولانا و مرشدنا الشیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی سیدنا الغوث العظم محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ، ان کی خدمت میں عرض کی حضور ہندوستان میں بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو گئے ہیں، کون سا ایسا ربانی عالم ہے کہ ہم اسی کی تحقیقات پر عمل کریں تاکہ فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لیں اور ہمارے جو سنگی ساتھی ہیں وہ بھی بچ جائیں. حضور سیدنا الغوث العظم جیلانی رضی اللہ عنہ نے جواباً ان کو مکاشفے میں ارشاد فرمایا کہ کشف میں، اور کمال آپ کو کشف حاصل ہے شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری، جہاں علامہ اقبال بھی ایسے جا کر حاضری دیتے ہیں یوں کر کے. ہاں جی، شرک پور شریف میں آپ نے فرمایا میاں صاحب پورے کے پورے ہندوستان میں ہمارا ایک ہی تو نائب ہے اس وقت، وہ مولانا احمد رضا بریلوی ہے. جو وہ تعلیم دے، فتوہ دے، وہ ہمارا نائب ہے وہاں پر. حضور اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کے متعلق ضرورت یہ ہے کہ جو ان کے ناقد ہیں وہ تعصب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے قبر حشر کا معاملہ مد نظر رکھ کر اعلی حضرت کا مطالعہ کریں. اور جو موافقین ہیں نا، ہم جیسے لوگ جو سست ہوئے پڑے ہیں، سنی سست مشہور ہو گئے، لیکن الحمدللہ اب ہماری نئی نسل، میں تو بھائی اس ایریے میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ ویسے تو میں جب بھی اس ایریے میں آتا ہوں نا الحمدللہ تعالی صرف یہ نہیں کہ تھکاوٹ اترتی ہے بلکہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے، ایک نئی قوت اپنے اندر پاتے ہیں. یہ ایریا وہ واحد ایریا ہے کہ جہاں علاقے کے تمام علماء جلوگر اور موجود ہوتے ہیں ہر پروگرام کا، اور حضور سید صاحب آل طیب آل مصطفیٰ علیہ السلام کی سرپرستی ضرور ہوتی ہے، ان کے قدموں کی برکت الحمدللہ تعالی.
آج ہم دیکھتے ہیں اپنی نوجوان نسل کو الحمدللہ بڑا تحرک ہے، بڑا جذبہ ہے، لیکن نوجوان دوستوں کے لیے اب ہماری تو آدھی سے زیادہ داڑھی سفید ہو گئی نا جی. ہاں جی، ہم تو چراغے اول شب ہیں، اول شب بجھ جائیں گے، تم ہی یارو آخر شب تک دیپ سے دیپ جلائے رکھنا. یہ آپ کی آگے ذمہ داری ہے، ہمارے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے. اعلیٰ حضرت کی فکر، اعلیٰ حضرت کا نظریہ، آپ کی تعلیمات، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اعلیٰ حضرت کی تحریرات سے ہم سب کو آگاہ ہونا چاہیے. اللہ پاک آپ حضرات نے، یہ بالکل وقت کی ضرورت ہے جو آپ حضرات نے اتنی محنت کر کے بڑے جذبے اور عقیدت کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اہتمام کیا. مجھ فقیر حقیر طالب العلم کی کیا بساط ہے. ہاں جی، ایسے ایسے دقیق مسائل جو کسی کتاب میں نظر نہیں آتے کہ جناب ظہر اور عصر کی نماز میں قرات آہستہ کیوں ہوتی ہے اور مسلمان فجر، مغرب اور عشاء کی نماز میں اونچی قرات کیوں کرتے ہیں. میں آپ کو چیلنج نہیں، یہ میرا طریقہ نہیں، میں کہتا ہوں کرو مطالعہ، کرو تحقیق. امام احمد رضا کے فتاوی رضویہ کتاب الصلاۃ کے علاوہ اس سوال کا جواب مجھے آپ کسی کتاب میں سے دکھا دیں. ہاں جی، جس سے بھی آپ یہ سوال کریں گے یہ دن کی 2 نمازوں میں قرات جہری کیوں ہوتی ہے، فجر مغرب عشاء میں سری ہمارا امام کیوں قرات کرتا ہے کہ صرف اس کی اپنی کان آواز سن رہے ہوتے ہیں، تو ایسا کیوں ہے کہ 3 نمازوں میں جہرن 2 میں سرن کیوں ہے. سارے کہتے ہیں جی بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہو ویسے پڑھی کرو. محبوب نے دن کی نمازوں میں سر اور 3 نمازوں میں جہر کیا، لہذا ہم بھی اسی طرح کریں گے جیسے محبوب نے. تو بالکل ٹھیک ہے، یہ نقلی کہ بالکل حدیث پاک کے مطابق بے 100% برحق جواب ہے. لیکن سبب کیا ہے، محبوب نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس کہ محبوب کیوں پھر 2 نمازوں میں سرن اور 3 نمازوں میں جہرن، اس کا جواب اگر دیتے ہیں تو فقیہ النفس اور ڈاکٹر، ہاں جی کیا نام میں نے عرض کیا تھا، ڈاکٹر سر ضیاء الدین صاحب، ان کے بقول کے علم لدنی کی حامل ہستی، آپ پورے 1400 سالہ کتابوں کو دیکھیں گے، اس مسئلے کا جواب بھی آپ کو امام احمد رضا دیتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ فرماتے ہیں کہ ہر وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تجلیات رحمت آ رہی ہیں، ان کی 2 قسمیں، ایک ہے تجلیات جلالی اور ایک ہے تجلیات جمالی. جیسے ہی سورج طلوع کرتا ہے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک جہاں جہاں سورج چل رہا ہوتا ہے، زمین کے اوپر اپنی روشنی دے رہا ہوتا ہے، تو تجلیات جلالی کا ورود ہو رہا ہوتا ہے، اور غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک تجلیات جمالی کا نزول اور ورود ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ جب قرآن کو جہرن پڑھا جاتا ہے تو تجلیات جلالی اترتی ہیں، اور جب سرن پڑھتے ہیں تو تجلیات جمالی اترتی ہیں. تو فرمایا جو سالکین ہیں، اگر یہ ظہر اور عصر جو دن کی نمازیں ہیں تو دن کی وجہ سے بھی تجلیات جلالی، اور قرآن بھی جہرن پڑھا جاتا تو تجلیات جلالی، تو تجلیات جمالی ہوتی نا، لہذا سالکین کا سارا نظام ہی ان کی برداشت سے باہر ہو جاتا. لہذا اللہ پاک نے حکم دے دیا محبوب جو آپ کی امت کے سالکین قیامت تک آئیں گے ان کے لیے محبوب چونکہ آپ ہیں رحمت للعالمین، تو جب تجلیات جلالی دن میں ہو آپ قرآن کو سرن پڑھائیں تاکہ تجلیات جمالی اور جلالی مل کر توازن قائم کر دیں. اور مغرب غروب آفتاب کے بعد ہے، عشاء بھی رات میں اور فجر بھی طلوع آفتاب سے پہلے پہلے ہوتی ہے. جیسے سورج طلوع ہوتا ہے پھر تو فجر کا ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے، لہذا اس وقت تجلیات جمالی اتر رہی ہوتی ہیں. آپ قرآن کو اونچا پڑھ کر تجلیات جلالیہ کا ورود کا سبب بنائیں تاکہ جمالی اور جلالی مل کر توازن قائم کر دیں. آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر تم اعتراض مجھ پر کرو گے کہ عیدین میں تو دن کے وقت ہوتی ہے نماز، اور جمعے کی نماز بھی دن میں، وہ تو امام جہری کی رد کرتا ہے. ہاں جی، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی شک نہیں کہ اونچا قرآن پڑھنے کی وجہ سے تجلیات جلالی ہی آتی ہیں، لیکن عیدین کا دن، عید الفطر، عید الاضحیٰ، جمعے کا دن وہ عید ہے، اللہ کی رحمت اتنی ہوتی ہے کہ اس دن تجلیات جلالی نہیں تجلیات جمالیہ آنی تھی، لہذا جمعے اور عیدین میں اونچی قرات کر دی تاکہ وہی جلالی و جمالی تجلیات سے توازن سالکین کے حق میں برابر قائم ہو گئے، بیلنس رہے معاملہ. یہ جواب ایمان. اور یہ جلالی جمالی تجلیات یہ وہی دے گا جو صرف زبان اور عقل کا عالم نہیں، جو دل اور قلب کا عالم ہو.
اب ہم کتنی لمبی بات کر سکتے ہیں، یہ مجھ جیسا فقیر حقیر بندہ کیا آپ کے سامنے حقائق. اصل یہ ہے کہ جس بندے نے کبھی، اب فروٹر کا موسم آ گیا جناب، وہ بڑا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. ہاں جی، تو اللہ آپ سب کو ہمیشہ بڑا طاقتور صحت مند رکھے، آمین. ہر مریض کو اللہ شفا عطا فرمائے. تو جس نے کبھی فروٹر دیکھنا تو کجا دیکھا ہوا بھی ہو لیکن چکھا نہ ہو نا جی، تو اس کا ذائقہ میں بتا سکتا ہوں کہ فروٹر کا ذائقہ ایسے ہوتا ہے. میں کہوں جو میٹھا ہوتا ہے وہ کہے گا جی میٹھا تو سیب بھی ہوتا ہے، میٹھا تو کیلا بھی ہوتا ہے، میٹھا تو فلاں فلاں پھل بھی. ہاں، فلاں مٹھاس اور فروٹر کی مٹھاس میں کیا فرق ہے، ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے؟ تو الفاظ ہیں بھی بتائے جا سکے کہ اس کی مٹھاس میں اور کنو کی مٹھاس میں فلاں فرق ہوتا ہے. کوئی یہ بیان ہے جس کا بیان الفاظ میں پوری دنیا میں اس کو لفظ، اس کا ایک ہی جواب ہے کہ جناب فروٹر لا کر پکا ہوا تازہ فروٹر اس کو کھلا دیا جائے کہ اب خود اس کا ادراک کر کھا کے. اگر امام احمد رضا کی علمی عظمتوں، ان کی فکری، نظریاتی، سیاسی مکمل معاشرے کے جملہ ضروریات کو پوری کرتی ہو، اگر آپ کی تحقیقات اور ان چیزوں کو مکمل ادراک کرنا ہے نا، تو پھر امام احمد رضا کا خود مطالعہ کریں آپ. ہاں جی، ہاں جی. اللہ پاک میری آپ سب کی حاضری، آپ کا ترجمہ قرآن جو وصال سے 10 سال پہلے مکمل ہوا 1330 سنہ ہجری کے اندر، تو 1340 میں آپ کا وصال ہوا، ٹھیک 10 سال پہلے یہ مکمل ہوا تھا اور 10 سال کے عرصے میں مکمل ہوا تھا. یہ ساری بحث ابھی تشنہ تکمیل ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا. اللہ پاک میری آپ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. درود پاک پڑھیں گے سب حضرات. اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. یہ آپ کا حکم نامہ آیا ہے کہ مولانا شوکت سیالوی صاحب، میت کو دفنانے کے بعد قبرستان پر اذان دینا کیسا عمل ہے، کیا یہ بدعت ہے؟ نہیں بھی، یہ بدعت نہیں. بدعت کے بارے میں یہ اصول ہے کہ ایسا نیا کام کہ جو جتنے احکام اسلامی ہیں ان احکام کے عموم کے دائرے کے اندر بھی نہ آئے. جتنے احکام پہلے سے موجود ہیں ان میں سے کسی بھی حکم کے عموم کے دائرے کے اندر بھی نہ آئے. اس نئے کام کے کرنے سے پہلے سے جاری نبی علیہ السلام کی کوئی سنت بھی فوت ہوتی ہو، پھر ایسے نئے کام کو جو کسی عمومی حکم اور اصول کے عمومی دائرے میں بھی نہیں آ رہا، اس کے کرنے سے پہلے سے موجود سنت بھی ختم ہوتی ہے اور اس کو ثواب سمجھ کر کیا جائے، ایسا کام بدعت ہوا کرتا ہے. یہ دلالت ہے گمراہ، یہ جہنم میں لے جانے والا ہے. ورنہ ہر نیا کام بدعت نہیں ہے. ورنہ یہ ہمارے اہل حدیث بھائی بتائیں، میں کہتا ہوں میں 10 سال ان کو، میں مر گیا، آپ میں سے بہت سارے لوگ زندہ رہیں گے انشاءاللہ. 10 سال ان کو دیتے ہیں، یہ جو وطر میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، ہمیں کسی ایک حدیث مرفوع صحیح متصل میں سے اس کا ثبوت پیش فرما کر دے دیں. 10 کیا قیامت تک کبھی نہیں پیش کر سکتے. بہت سارے کام کر رہے ہیں ہمارے بھائی، نہیں اس کا ثبوت دے سکتے. یہ صرف فتوے بدعت کے، باقی امت، جمہور امت کے فکری انتشار میں مبتلا کرنے کے لیے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے مسائل علماء دیوبند کے آگے ہم نے رکھے ہوئے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں آتا. بھائی بات یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پیارا طریقہ ہے. ابو داؤد شریف 2 جلد، باقیوں میں پہلی جلد میں کتاب الجنائز ہوتی ہے، ابو داؤد کی 2 جلد میں سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ سے ابو داؤد شریف میں حدیث سے صحیح موجود ہے. سنن نسائی میں ہے، مسند احمد میں. آپ فرماتے کانا اذا فرغ من دفن المیت، میرے محبوب جب میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے، واقفہ، آپ قبر کے پاس ہی ٹھہرے رہتے، فقال استغفروا لاخیکم، اور فرماتے کہ اپنے دفن شدہ بھائی کے لیے استغفار کرو، وصلی اللہ لہ بالتثبیت فانہ الان یسأل، اور اس کی ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ نکیرین علیہ السلام آ کر اس سے قبر میں سوال کریں گے. تم اوپر ثابت قدمی کی دعا، استغفار، اللہ کا ذکر کر رہے ہوگے، اس کے باعث اس کے سوالوں کے جواب میں آسانی ہو جائے گی. اللہ کا ذکر. اسی طرح سیدنا سعد بن معاذ سن 5 ہجری کے آخری دنوں میں جب غزوہ احزاب میں ان کے ٹخنے پر تیر لگا، پنڈلی کے اندر کئی دن آپ اس حالت میں خیمے میں جلوہ گر رہے، اس کے بعد آپ شہید ہو گئے. میرے محبوب نے نماز جنازہ پڑھائی. جب ان کی قبر تدفین ہونے لگی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے زور زور سے تکبیریں پڑھی اور فرمایا اگر کوئی ایک بندہ خدا دغتہ قبر سے
بچ سکتا تو وہ میرا ساتھ تھا. تو فرمایا جب کوئی کافر منافق بڑا گناہگار قبر میں دفن کر کے قبر بند کرتے ہو، قبر اس کو دباتی ہے اور ایسے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر سے ادھر کی ادھر سے نکال دیتی ہے. وہ چیختا ہے، انسانوں اور جنوں کے علاوہ فرمایا جتنی مخلوقات ہیں وہ اس کے چیخنے کی آواز کو سنتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب مومن جاتا ہے، نیک صالح بندہ جاتا ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا اس کو بھی قبر دباتی ہے، لیکن اس کو ایسے دباتی ہے جیسے بچھڑے ہوئے بچے کو ماں میسر آتی ہے نا، تو بچھڑے ہوئے بچے کو ماں اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے. وہ سیدنا سعد جو قبر میں پہنچے تو قبر تو بند ہو گئی، محبوب جلوہ گر ہے. تو میرے آقا کریم علیہ السلام تو شب معراج مسلم شریف میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزر ہوا، محبوب نے اپنی نگاہوں سے دیکھا وہ قائما یصلی فی قبرہ ہی. محبوب کی نگاہ تو سارے عالمین میں جاتی ہے، وہ عالم برزخ کا معاملہ ہے. محبوب زمین پر ہے عالم دنیا میں، لیکن محبوب اپنے غلام کو دیکھ رہے ہیں قبر کے. یہ آج تو کہتے ہیں نا یہ ہزاروں من مٹی آ جاتی ہے، وہ یہ تیرے لیے مولوی صاحب مٹی آتی ہے، انبیاء کرام کے حقائق سے تو واقف نہیں ہے. ہاں جی. تو میرے محبوب علیہ السلام نے زور زور سے تکبیریں کہیں. کیوں؟ وہ قبر نے جو ماں کی طرح ان کو محبت سے دبایا، تو جتنی زمین کو محبت قبر کو حضرت سعد سے تھی، اس سے لاکھوں کروڑوں گنا محبوب کو سعد سے زیادہ محبت ہے. محبوب کی جو شفقت تھی نا اپنے غلام پر، تو بس میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دیکھا نا دبا رہی ہے، میرے محبوب نے زور زور سے تکبیریں پڑھی کہ دبا صحیح لیکن میرے سعد کو زیادہ نہ دبانا. ہاں جی. تو آپ نے فرمایا میں نے جب تکبیریں زور زور سے پڑھی ہیں تو فوراً پھر ان پر تا حد نظر زمین کھلتی چلی گئی. قبر جو ہے برحق ہے، امام بخاری مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے. تو میرے بھائی ذکر کرنا، اللہ اکبر، استغفار، دعا، یہ ساری چیزیں ثابت ہیں. آذان اسی ذکر کا ہی ایک فرد ہے. تو یہ اسلام کے عمومی دائرے کے اندر آ گیا کہ جو بھی ذکر ہے شریعت کے اندر وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. جو بھی ذکر ہے آپ اس کو منع نہیں کر سکتے. اب یہ ذکر کا تو جزء عمومی دائرے کے اندر آ گیا، اس کے کرنے سے کوئی پہلے سے جاری سنت بھی نہیں ختم ہوتی، لہذا بالکل جائز ہوا. یہ بدعت کی کیٹیگری میں آتا ہی نہیں، جائز کام ہوا. جتنی نیت اچھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا، میت کو بھی فائدہ، اذان پڑھنے والے کو بھی فائدہ. مزید یہ کہ ایک حدیث صحیح نے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی. ابو داؤد شریف پہلی جلد کتاب الاذان میں حدیث صحیح ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب آذان دی جاتی ہے شیطان خبیث 36 میل تک مشرق، 36 میل مغرب، 36 میل شمال جنوب، چاروں طرف 36 میل کے ایریے سے بھاگ جاتا ہے. اور آگے حدیث صحیح میں لہو درات، یہ ایسا لفظ ہے جس کا مسجد میں ترجمہ میں نہیں کرتا. اس کی وہ حالت ہوتی ہے نا جی کہ وہ بھاگ جاتا ہے 36 میل تک. اور ادھر حکیم ترمذی بہت بڑے محدث ہیں، نوادر الاصول کے اندر وہ حدیث جید السند لے کر آئے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم میت کو قبر میں دفن کرتے ہو، دفن کر کے قبر بند کرتے ہو، نکیر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، پہلا ہی سوال کرتے ہیں مر ربوں کا. یہ شیطان مردود انسان کا ایسا کھلا دشمن ہے، یہ وہاں بھی پہنچ جاتا ہے برزخ و قبر میں، اور اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، میرا نام لے دے، میری طرف اشارہ کر دے کہ میں رب ہوں. تو اگر اذان پڑھی ہوئی ہوگی تو بڑی ہی خستہ اور بری حالت میں شیطان 36 میل تک بھاگ جائے گا یا نہیں بھاگ جائے گا. تو ہمیں پتہ چل گیا اذان کے اس بڑے عظیم فائدے کا. تو میرے بھائی شیطان چونکہ ہر جگہ پیچھا کرتا ہے، اور شیطان کو بھگانے کا ذریعہ سب سے بڑا اذان ہے. اس لیے سوالات، کیونکہ محبوب نے فرمایا تھا وَصَلُّ اللَّهَ لَهُ بِالتَّثْبِيتِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ. اب اس سے سوالات کیے جائیں گے، لہذا ہر وہ کام کرو جس سے سوالات میں آسانی ہو، شیطان کا خلل دفع کیا جا سکے، اور اس کا ایک طریقہ اذان بھی ہے. لہذا آج سے نہیں صدیوں سے مسلمانوں کے اندر کہ عاقل بالغ جب میت ہوتی ہے مرد، اس کو دفن کرتے ہیں تو بعد میں کئی علاقوں میں مسلمانوں کے اندر ہے ایسا عرب و عجم میں اذان پڑھ دیتے ہیں. یہ کوئی فرض واجب سنت نہیں ہے، اس لیے جو نہیں پڑھتے وہ بالکل نہ پڑھیں. لیکن جہاں دیکھو کہ مسلمان پڑھ رہے ہیں تو بالکل یہ شریعت کے دائرے کے اندر کام ہے، اس کا میت کو بڑا فائدہ ہے. اس سے پریشان کسی مولوی صاحب کو نہیں ہونا چاہیے، اس سے پریشان تو شیطان ہوتا ہے خدا کے بندوں. تو اس لیے نو پرابلم. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کسی ہمارے بھائی کو ہوتی ہے تو بھائی جو نہیں پڑھتے نہ پڑھیں، جو پڑھ رہے ہیں آپ ان پر اعتراض نہ کریں، کیونکہ بالکل وہ شرعی قوانین کے مطابق عمل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ
جی میت کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، جہاں تک تو ہمارے امام احمد بن حنبل علیہ رحمت ہے، میں نے عرض کیا تھا 241 ہجری میں ان کا وصال ہے، تو یہ ہمارے وہابی دوست جو ہیں، ان کے امام ابو بکر شمس الدین ابن قیم جوزیہ، ان کی کتاب الروح میں آپ دیکھیں، امام احمد بن حنبل سے تو جب پوچھا گیا، انہوں نے تو فرمایا جی سنت ہے یہ بالکل کہ تلقین کرنی چاہیے میت کو، ٹھیک ہے جی، تو میت کو تلقین کرنی۔ باقی ائمہ کے نزدیک وہ دلائل جو ہے وہ اس ثبوت کے پائے کو نہیں پہنچے، لیکن اس کی اباحت اور جواز کے سارے قائل ہیں۔ یہ اذان جو ہوتی ہے یہ تلقین کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے۔ اگر آپ اذان پڑھ دیں گے تو باقی ہمارے ائمہ کے نزدیک تلقین جائز ہے، امام احمد کے نزدیک تو سنت ہے، تو اس لیے اذان اس میں کفایت کر جاتی ہے۔ تو یہ بھی سبب ہے کہ علماء اذان کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں۔ تو تلقین بالکل میت کی شرعاً بالکل ثابت ہے، ٹھیک ہے جی، اور اذان اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔